جو دل سے ان کی ذات پہ قربان ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں اس مقام پر جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمایا تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں. آج تفہیم الاسلام کی اس سیریز میں، جس کو منہاج القرآن انڈیا کی برانچ رین بازار نے منعقد کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس محفل میں ہمارا عنوان ہوگا، جیسا کہ آپ کو اطلاع دی گئی، علم غیب. علم غیب ایک ایسا مضمون ہے جو دراصل عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور زمانہ حال میں کم علمی کی وجہ سے اور بعض شر پسند منافقوں کی وجہ سے بھولے بھالے عوام کو اس مسئلے میں گمراہ کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری اس مختصر سی بیٹھک میں کوشش کی جائے گی کہ علم غیب سے متعلق اطمینان بخش معلومات آپ کے حوالے کیے جائیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ دین اسلام کا موقف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق علم غیب کی کیا شرعی حیثیت. سب سے پہلے علم غیب کی تعریف. علم غیب کی تعریف سے قبل میں ایک مختصر بات سناتا ہوں. ایک مرتبہ قدیم بات ہے، تھوڑا سا مضمون میں دلچسپی لانے والی بات ہے، پرانی بات ہے، میں سمجھتا ہوں ایک 5-6 سال پہلے کی بات ہے. میں جامع مسجد وزیر النساء میں تقریباً 12 سال سے تو میں خطابت کر رہا ہوں. 5-6 سال پہلے کی بات ہوگی کہ ایک ضعیف شخص جو آج بھی وہ بقید حیات ہے، اس وقت ہی ان کی عمر تقریباً قریب 80 سال کی تھی. وہ بہت زیادہ مجھ سے اصرار کرتے تھے کہ مول صاحب چلو، میرے بچے بگڑ گئے، میرے بھانجے ہیں ان کا عقیدہ بگڑ گیا اور وہ غلط راہ پہ چلے گئے، مول صاحب ذرا چلو ان کو سمجھاؤ، ذرا چلو ان کو سمجھاؤ. میں بار بار یہی جواب دیتا تھا کہ بھئی وہ ان کو آنا چاہیے پوچھنے کے لیے، آپ ان کو لے کر آؤ. بولے نہیں آتے، وہ ضدی ہے، نہیں آ رہے. ایک مرتبہ آپ چلو اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، اگر سمجھ گئے تو ان کی قسمت، نہیں سمجھے تو پھر میں بھی ان کو پھر نہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں لاکھ سمجھاتا ہوں، وہ انکار کر دیتے کیونکہ میں قرآن اور حدیث سے ان کو سمجھا نہیں سکتا. تو ایک دن میں مان گیا، میں بولا چلو فلاں جمعہ کی نماز کے بعد ہم چلتے ہیں. ایک جمعہ کی نماز ہو گئی، میں وہ دونوں مل کر گئے کسی مقام پر، میں جگہ اور افراد کے نام نہیں لینا چاہتا. وہاں پر گئے ہم لوگ اور بیٹھے، گفتگو کا آغاز ہوا. میں پوچھا کہ بھئی آپ کو کس مسئلے میں اہل سنت والجماعت کے
کس عقیدے میں اختلاف ہے جو آپ نیا عقیدہ بنا دیے اور نئے گروپ میں آپ چلے گئے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو وہ اٹھائے مسئلہ علم غیب. بولے علم غیب کا مسئلہ ایسا ہے کہ علم غیب تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، علم غیب تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور آپ لوگ تو بول دیتے ہیں کہ بھئی علم غیب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا یا اور انبیاء کو بھی علم غیب حاصل ہے، تو آپ تو اس طرح سے بات کرتے ہیں. میں سوچا کہ بھئی یہ آدمی اس طرح کا سوال اٹھایا تو میں مناسب نہیں سمجھا کہ میں ڈائریکٹ اس کو جواب دوں. میں جواب کی طرف نہیں آیا، پہلے اس سے ایک سوال کیا تاکہ بھئی معلوم بھی تو ہو نا کس لیول کے آدمی سے ہم بات کر رہے ہیں، تاکہ اس کے سمجھ کے مطابق پھر جواب دیا جائے، اس کی سمجھ کے مطابق جواب دیا جانا چاہیے. تو میں اسے پلٹا کر یہ سوال کیا، ٹھیک ہے حضرت ہم بات کریں گے، ابھی علم غیب کے مسئلے پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے، جو میں سمجھتا ہوں آپ جانتے نہیں جانتے مجھے معلوم ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ علم غیب بولتے کس کو ہیں؟ بھئی علم تو علم ہے، نالج. بھئی نالج تو نالج ہے نا، علم جو چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ علم ہے، معلومہ ہے، وہ علم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ علم کے ساتھ جب علم غیب بول دیتے ہیں تو یہ علم اور علم غیب میں فرق کیا ہے؟ علم غیب کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ بس یہیں پر وہ آدمی دم توڑ دیا اپنا. بس وہ زمانے دراز سے وہ اختلاف کرتے آ رہا ہے کہ علم غیب ہے یا علم غیب نہیں ہے، لیکن علم غیب بولتے کس کو اس کو نہیں معلوم، کس کو علم غیب بولتے اس کو نہیں معلوم. یہی بس پریشان ہو گیا، مگر مانا نہیں بات کو، پریشان ہو گیا اور گڑبڑ کر دیا اور محفل کو ہی ختم کر دیا وہاں پر. پھر نہ وہ ایک دلیل دیا نہ میں ایک دلیل دیا، دلیل تو ہوئی نہیں اس کے بعد، دلیل تو اس کے بعد پھر کوئی ہوئی نہیں، کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی، یہیں ختم کر دیا ہوں. یہ تو خیر منافقت کی بات ہے، جب آدمی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے اور وہ گڑبڑ کر کے ختم کرا دے محفل، یہ تو ایک منافقت اور بدماشی کی بات ہے. خیر وہ جو کیا سو کیا، لیکن آج ہمارے بر صغیر ہندوستان اور پاکستان کے اندر اکثریت کا یہ معاملہ ہے، اکثریت کا یہ معاملہ کہ چیز کیا ہے وہی نہیں معلوم رہتا ہے اور اختلاف بڑا شدید رہتا ہے. جیسا کہ اکثر نوجوانوں کو سننے میں آتا ہے جب گفتگو کرتے ہیں، کسی عقیدے کے مسئلے پر گفتگو ہو گئی، کوئی مسئلے میں ہو گیا، تو آج کل نوجوانوں کے مزاج میں یہ بن گیا ہے، فوراً پوچھتے ٹھیک ہے بخاری میں ہے تو بتا دو. بخاری کے 6000 سے زیادہ احادیث میں سے وہ 5% حدیث بھی نہیں پڑھا ہوا رہتا، لیکن اٹھا کے ایسا سوال کر دیتا کہ ہے تو بتا دو، جیسا کہ پورا 10 مرتبہ پڑھ کے یاد کر لے کے بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک مزاج ہو گیا کہ شے کی اصل نہیں معلوم ہے، خود پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اعتراض قائم کر دیتے اور دوسرے سے دلیل مانگتے بیٹھتے ہیں. سیدھا سا سوال ہے، بے آپ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، تو علم غیب بولتے کس کو جو نہیں ہے؟ آپ بول رہے ہیں نا نہیں ہے، تو ہے کیا چیز جو نہیں ہے؟ تو بس نہیں معلوم. آئیے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ علم غیب کا ڈیفینیشن کیا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بیان کرتے ہیں، ڈیفینیشن بتا رہا ہوں علم غیب کا. ان الغیب هو الذي يكون غائبا عن الحاسہ. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم غیب کہتے ہیں جو انسان کے سینس سے چھپ جائے. انسان کا جو سینس ہوتا ہے نا، حاسہ، انسان کے کتنے سینس ہیں؟ 5 سینس: دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا اور چھونا، ٹچ کرنا، چھونا. 5 حاسے ہوتے ہیں، 5 پاورز ہوتے ہیں انسان کے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 5، آپ یوں سمجھیے کہ یہ 5 ڈورز دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ 5 دروازے دیا جس کے ذریعے علم انٹری لیتا ہے آپ کے دل و دماغ کی طرف. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ 5 روٹس ہے، 5 ڈورز ہے جس سے علم انٹری لیتا آپ کے اندر. اب یہ سفید ہے، یہ پنک ہے، یہ بلو ہے، یہ ریڈ ہے، وہ فلاں کلر ہے، یہ فلاں کلر ہے. یہ جتنے کلرز اور شیپس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ راؤنڈ ہے، یہ اسکوائر ہے، یہ لمبا ہے، یہ چھوٹا ہے، جتنے شیپ اور جتنے کلر دیکھ رہے ہیں، اس کا علم آپ کو آنکھ کے ذریعے داخل ہو رہا ہے، دیکھنے سے. ٹھیک ہے؟ اب سردی ہے یا گرمی ہے یہ دکھ رہی نہیں آپ کو، یہ محسوس ہو رہی ہے، جسم احساس کر رہا. یہ ایک علم ہے. یہاں پر گرمی ہے، یہاں پر اس وقت گرمی ہے، تو اس کا احساس کیسے ہو رہا ہے؟
اس کا احساس دیکھنے سے ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ علم دوسرے ڈور سے داخل ہوا ہے جس کو کہتے ہیں ٹچ کرنا اور چھونا. چھونے کا لمس کا جو حادثہ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ سردی ہے یا گرمی ہے، پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، کیا کہتے ہیں ٹیبل کھردرا ہے یا نرم ہے، یہ آپ کو علم ٹچ کرنا دے رہا. اسی طرح پھر خوشبو ہے یا بدبو ہے، بڑی آواز ہے جیسے کہ مائک کی آواز درست ہے، اچھی ہے یا نہیں ہے، جی خراب ہے یا اچھی ہے، یہ آپ کو کان یہ علم دے رہا. یہ پانچوں حواس، کھانا مزے کا ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کو زبان میٹھا ہے یا پھیکا ہے یا کڑوا ہے کھٹا ہے، یہ آپ کو چکھنے والے. تو یہ 5 راستے ہیں، 5 روٹس ہے جس کے ذریعے انسان کو علم ملتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جو علم انسان کے سینس سے غائب ہو جائے اور سینس سے چھپ جائے اور دور ہو جائے اور سینس اس کو کیچ نہیں کر سکتا ہو، اس علم کو کہتے ہیں علم غیب. امام راغب اصفہانی اس سے تھوڑا اور زیادہ تشریح کرتے ہیں اپنی کتاب المفردات میں. فرماتے ہیں ما لا یقع تحت الحواس ولا تقتضیہ بدایۃ العقول. فرماتے ہیں کہ ما لا یقع تحت الحواس، جو انسان کے سینس کے کنٹرول میں نہ آئے، جو سینس کے دائرے میں نہ آئے، جو آدمی اپنے 5 سینس کے ذریعے جس چیز کو نہیں معلوم نہیں کر سکتا ہے، اس کو حواس کہتے ہیں. ولا تقتضیہ بدایۃ العقول، اور ابتدائی طور پر عقل بھی اس کو نہیں پہچان پاتا ہے. حالانکہ علم تو ظنی علم دیتا ہے. عقل جو ہوتی ہے، انسان کا دماغ جو ہوتا ہے، وہ ظنی علم، یقینی علم نہیں ہوتا. یقینی اور پکا جو علم ہوتا ہے وہی 5 سینس کا ہوتا ہے. دماغ جو علم دیتا ہے وہ یقینی نہیں ہوتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. بہرحال وہ بتاتے ابتدائی طور پہ عقل بھی اس کو نہیں جان سکے. وَإِنَّمَا يُعْلَمُ بِخَبَرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ، علم غیب صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام کے بتانے سے معلوم کیا جا سکتا. یہ وہ تعریف کرتے ہیں. اب بعض حضرات کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی. علم غیب کا ایک معنی یہ بول دیتے ہیں کہ وہ علم جو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اس کو علم غیب کہتے ہیں. بعض لوگ اس طرح کی تعریف کیے ہیں، لیکن یہ تعریف ائمہ علماء میں سے کسی نے نہیں کیا. یہ غلط فہمی کا شکار عوام الناس کی تعریف ہے. علم غیب بولے تو جس کو اس کی بھی نہیں معلوم ہو سکتا، یہ تعریف غلط ہے. صحیح یہ ہے کہ علم غیب وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتا، اس کو بولتے ہیں غیب. جو کسی کو نہیں معلوم ہو اس کا نام غیب ہے. بھائی غیب بولتے ہی اس کو جو کسی کو نہیں معلوم، پھر آپ بول رہے ہیں ان کو معلوم ان کو معلوم، تو غیب ہی کا رہا ہوں. یہ تعریف غلط ہے، یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. ڈیفینیشن یہ ہے کہ علم غیب اس کو کہتے ہیں جو ہمارے 5 سینس سے دور ہو جائے. اور علم غیب وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں مل سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے ہی مل سکتا ہے. اب اس کو تھوڑا ہم تقسیم کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، اور تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے تقسیم کرتے ہیں. یہ جو سارے تشریحات میں پیش کر رہا ہوں، یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی. وہ ضخیم کتاب ہے. علم غیب پہ تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی عالم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر علمی گفتگو کر لے تو شاید تھک جائے اتنے مضمون میں. یہ تقریباً 500 صفحے کی کتاب ہے صرف اور صرف علم غیب پہ. 500 صفحے کی کتاب ہے اور اتنے دلائل ہیں. تفصیلات چاہے تو اس میں پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی جو میں مضمون نکالا تقریباً پورا مضمون اس میں کا قریب 95% اسی میں کا مضمون ہے. علم غیب کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے. جب تقسیم کریں گے تو علم غیب 2 حصوں میں، ایک علم غیب حقیقی اور ایک علم غیب اضافی. ایک حقیقی اور ایک اضافی. علم غیب حقیقی اس علم کو کہیں گے جو ہر انسان کے لیے غیب ہے. ہر انسان، کوئی بھی نہیں جانتا اس کو. علم غیب حقیقی کس کو کہیں گے؟ وہ علم جو ہر انسان سے غیب ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی. اب عالم ہو، جاہل ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مسلم ہو، کافر ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، کوئی آدمی بھی اللہ کو نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی آدمی بھی نہیں جانتا. فرشتے ہیں، کوئی بھی انسان فرشتوں کے بارے میں نہیں جانتا. اسی طرح سے جنت ہے، جنت کو کوئی بھی نہیں دیکھا، نہ جنت کی کلرز معلوم، نہ کیفیت معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم. دوزخ کیسی ہے نہیں معلوم. یہ علم غیب حقیقی ہے جس سے کوئی انسان بھی واقف نہیں ہے.
یہ علم غیب حقیقی. دوسرا ہوتا علم غیب اضافی. علم غیب اضافی کہتے ہیں وہ علم جو کسی کے لیے غیب ہے اور کوئی جانتا ہے. جیسے کہ اب روڈ پر سے کون گزر رہا ہے، اب یہ ہم شادی خانے کے اندر بیٹھے، یہاں پر فنکشن ہال میں یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، روڈ پر کون گزر رہا ہم کو نہیں معلوم. نہ وہ ہم سن سک رہے ہیں، نہ ہم دیکھ سک رہے ہیں، نہ سونگ سکتے، نہ چکھ سکتے، نہ چھو سکتے. روڈ پر کیا ہو رہا ہم کو نہیں معلوم، اور ہم معلوم نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے اپنے سینس کے ذریعے، اپنے حواس کے ذریعے ہم نہیں معلوم کر سکتے. تو یہ ہمارے لیے علم غیب ہے. لیکن جو روڈ پر کھڑا ہے وہ اس کے لیے علم غیب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اور برازیل میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم. برازیل میں کیا ہو رہا ہے ہمارے لیے یہ علم غیب ہے. اور جو لوگ برازیل میں ہیں وہ ان کے لیے علم غیب نہیں ہے. وہ تو ان کے لیے سامنے، آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سارا محسوس کر رہے ہیں، ان کے لیے پرابلم نہیں ہے. سو یہ ہمارے لیے علم غیب ہے. علم غیب اضافی کہتے ہیں ایسا علم غیب جو کسی کے لیے غیب ہے اور کسی کے سامنے کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا صاحب؟ دو قسم کے علم. اب علماء کرام بتاتے ہیں، امام زرقانی اپنی کتاب المواہب، شرح زرقانی علی المواہب اللدنیہ میں، اور دیگر ائمہ بھی اس کو بیان کیے ہیں. کئی حوالے تھے، میں ایک ریفرنس لیا. یہ ائمہ بتاتے ہیں، علماء کرام یہ بتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو الذین یؤمنون بالغیب کا حکم فرمایا، مومنوں کی جو تعریف کیا قرآن کریم میں، جو سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی تعارف دیا مسلمانوں کا، مسلمان اور مؤمن کون ہے، اللہ کو ماننے والا مؤمن کون ہے، اس مؤمن کی تعریف کرتے ہوئے قرآن کریم بیان کرتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب امام زرقانی فرماتے ہیں وَلَمْ يُكَلِّفُنَا اللَّهُ الْإِيمَانَ بِالْغَيْبِ إِلَّا وَقَدْ فَتَحَ لَنَا بَابَ غَيْبِهِ. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر لازم کیا کہ غیب پر ایمان لائیں. تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ وہ غیب کی بات بتائے بھی نہیں اور کہے گا کہ مان لو. اللہ ہم کو بتایا بھی نہیں اور کہہ رہا ہے مان لو. ایسا تو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم ویسا نہیں مان سکتے. بھئی اللہ تعالیٰ کتنے ہیں اور کیا ہے کچھ بتایا ہی نہیں اور کہا کہ مان لو. قیامت کیسی ہے بتایا ہی نہیں اور کہا کہ مان لو. تقدیر کے بارے میں کچھ بولا ہی نہیں اور کہا کہ مان لو. فرشتوں کی کوئی خبر ہی نہیں اور کہا کہ مان لو. ایسا نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب حقیقی جس کو کوئی انسان خود سے نہیں جان سکتا، جس کو کوئی بھی انسان خود سے نہیں جان سکتا ہے، وہ علم عطا کرنے کا بھی راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر کھولا، وہ راستہ بھی عطا کیا. نبیوں کے ذریعے وہ علم عطا کیا جو کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا. جیسے کہ میں بتایا کہ ابھی آپ شادی خانے کے اندر موجود ہے، آپ کے لیے روڈ پر جو ہے وہ علم غیب ہے، لیکن اگر آپ یہاں سے تھوڑا محنت کر کے چلے جائیں یا آپ کا کوئی ساتھی بتانا چاہے تو آپ کو بتا دے سکتا ہے، آپ کا ساتھی آپ کو بتا سکتا ہے، یا جا کر آپ حاصل کر لے سکتے ہیں. وہ علم غیب کو آپ محنت کے ذریعے حاصل کریں یا کسی اور کے بتانے پر آپ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا، فرشتوں کا ہونا، یا قیامت کا ہونا، یا جنت کا ہونا، یا دوزخ کا ہونا، یہ کوئی انسان نہیں بتا سکتا تھا سوائے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کا دروازہ کھولا اور وحی کے ذریعے وہ ڈائریکٹ علم عطا کیا، تب جا کر انسان کو معلوم ہوا. انسان کو علم غیب حقیقی سوائے براہ راست اللہ کے نبیوں کو دینے اور نبیوں کے واسطے سے بندوں کو ملنے کے کوئی اور راستہ نہیں تھا. سو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے راستہ کھولا، علم غیب دینے کا راستہ کھولا. ہر بندے کو علم غیب کا حصہ ملا. آپ کے پاس بھی علم غیب ہے، میرے پاس بھی علم غیب ہے، اور علم غیب کا مختصر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو عطا کیا. اس کے بعد مطالبہ کرا کہ مان لو اور ایمان لا لو. اسی لیے تو کہا الذین یؤمنون بالغیب. کلیئر ہے یہ بات؟ ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ علم غیب بواسطہ رسول اور بواسطہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا. اور یہ صرف یہ امت پر نہیں بلکہ سارے امتوں پر یہ راستہ کھلتا رہا. ہر رسول اور نبی آئے اور اپنی امت میں
یہ غیب کی باتیں بتاتے رہے جس پر لوگ ایمان لائے تو مسلمان قرار پائے اور ایمان نہیں لائے غیب پر تو پھر کافر قرار پائے۔ تو جو غیب کو سن کر مان رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم غیب کی کچھ باتیں ہر انسان کو مل جاتی۔ اب علم غیب اضافی، دوسرا جو علم غیب ہم بتائے، دوسرا علم غیب جو یعنی کسی کے حساب سے علم غیب ہے اور کسی کے لیے ظاہر ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہم بتائے کہ دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، اس کی تقسیم اگر ہم کرتے ہیں تو تین قسموں کا بنے گا۔ علم غیب اضافی علم غیب تین قسم کا بنتا ہے۔ پہلے باعتبار ماضی، پاسٹ کا علم، پرانے زمانے کا علم جو ماضی گزر چکا ہے، وہ اب سے ہمارے سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے تک اور اس سے پہلے پھر جنتوں میں اور آسمان کے اوپر کیا ہوا، یہ سارا پاسٹ ہے، یہ ہم نہیں معلوم کر سکتے۔ کیا آپ ماضی اور پاسٹ کو دیکھ سکتے اپنے آنکھوں سے؟ نہیں دیکھ سکتے۔ سن سکتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا؟ نہیں سن سکتے، نہ چھو سکتے، نہ سونگھ سکتے، نہ چکھ سکتے۔ پانچوں حواس کے ذریعے اور اپنے پورے 5 سینس کے ذریعے کوئی ایک سینس بھی آپ کو پاسٹ کا علم دینے کے لیے کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا قرآن کریم میں اعتبار ماضی سے جو علم ہوتا ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محبوب وہ سارے پرانے جو باتیں ہوئی ہیں نبیوں کے واقعات اور امتوں کے واقعات، عاد اور ثمود اور نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم لوط اور دیگر انبیاء اور دیگر امتوں کی جتنے واقعات اور جو کچھ زمانوں میں ہوا تھا، ذالک من انباء الغیب، یہ ساری باتیں غیب کی تھی، یہ ساری باتیں غیب ہے، کوئی انسان اپنے سینس کے ذریعے اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نوحیہ الیک، اے محبوب یہ وحی کے ذریعے ہم آپ کو ساری بات بتا دیتے ہیں۔ پہلے ٹائٹل اللہ تبارک و تعالی دیا، کیا فرمایا؟ ذالک من انباء الغیب، محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں، ٹائٹل خود اللہ دیا، غیب۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ غیب کا علم کسی کو نہیں مل سکتا ہے، وہ غور کریں آیت کریمہ پر، علم کون سا دے رہا ہے؟ بھئی علم شریعت دے رہا ہے، علم مسائل دے رہا ہے، کون سا علم دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ٹائٹل دے رہا ہے، فرما رہا ذالک من انباء الغیب، وہ غیب کی خبروں میں سے ہے، غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، اے محبوب ہم آپ کی طرف اس کی وحی کرتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا، اس کی جب قرعہ اندازی ہو رہی تھی، جب ڈرا کر رہے تھے کہ مریم کو کون پالے گا اور کون کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کو، اس وقت تو آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، اے محبوب آپ تو وہاں پر تھے نہیں اس وقت، لیکن سارا علم ہم آپ کو دے دیے وحی کے ذریعے۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے کر رہے تھے پرانے زمانے کے لوگ، اس وقت بھی آپ ان کے سامنے نہیں تھے، مگر ساروں کا علم آپ کو ہے۔ یہ کیسا ہے؟ یہ غیب کی بات تھی جو ہم آپ کو بذریعہ وحی دے دیے۔ اور دوسرا علم غیب اضافی، پہلا ہوا علم غیب اضافی پاسٹ کے اعتبار سے، ماضی کے اعتبار سے، اور دوسرا علم غیب اضافی حال کے اعتبار سے، پریزنٹ کے اعتبار سے۔ علم غیب یعنی علم غیب اضافی ایسے ہوتے ہیں، یعنی کئی علم غیب ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت پریزنٹ ہے، پریزنٹ وہ ہمارے لیے علم غیب ہے۔ تو کیا پریزنٹ علم غیب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اپنے بندوں کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آل عمران میں، پہلے جو آیت میں پڑھا آل عمران آیت نمبر 44، اب جو آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں میں سورہ آل عمران آیت نمبر 49، باعتبار حال پریزنٹ کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، وہ تو پرندے کی بات کی ہے کہ میں پہلے پرندہ بناتا ہوں، مٹی کا پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے، پرندہ بن جاتا ہے۔ اس کے آگے فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تم کو خبر دیتا ہوں، کس بات کی خبر؟ بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو اپنے گھروں کے اندر، اور جو تم جس علاقے میں بھی کھاتے ہو، تم کھانا کیا کھاتے ہو میں تم کو اطلاع دوں گا۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اپنے گھر میں جو تم اسٹور کر کے آتے ہو، گھروں میں چھپا کر، تھیلوں میں رکھ کر، کمروں میں بند کر کے، تجوریوں میں رکھ کر، جس کو تم غلہ بناتے ہو اور خزانہ بناتے ہو اور گھروں کے اندر چھپا کر آتے ہو، اس کی خبریں میں تم کو دیتا ہوں۔
وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم اپنے گھروں میں جو کھاتے ہو اور جو اٹھا کر چھپا کر رکھ کر آتے ہو، اسٹور کر کے آتے ہو، اس کی میں تم کو اطلاع کرتا ہوں. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو تو. یعنی پریزنٹ کا بھی کسی کے گھر کے اندر کسی کا کھانا یا کسی کے گھر کے اندر کسی کا اپنا سٹور کر دینا، باہر والے آدمی کو تو وہ غیب ہے، وہ نہیں جان سکتا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں تم کو. اور قرآن کریم میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پریزنٹ کا جو علم غیب ہوتا ہے، علم غیب اضافی پریزنٹ کے اعتبار سے جو ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے. پھر علم غیب اضافی کی تیسری قسم، ایک پاسٹ ہوئی، پریزنٹ ہوئی، اب فیوچر ہو رہی. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ صف ہے آیت نمبر 6، آیت نمبر 6، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میرے سے پہلے جو تورات تم پر نازل کی گئی ہے، آسمان کی کتاب تورات جو میرے سے پہلے تم پر نازل کی گئی ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ درست ہے، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور تم کو بشارت دیتا ہوں، میں اس حال میں آیا ہوں، اس حال میں پیغمبر بن کے آیا ہوں کہ تم کو بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک اللہ کے رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. یہ قرآن کریم کے سورہ صف آیت نمبر 6 کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اللہ کا نبی فیوچر کی بات دے رہا ہے. مبشرا برسول یأتی من بعدی، میں بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے، فیوچر میں آنے والا ہے. اور نہ صرف رسول کا بتایا بلکہ رسول کا نام بھی بتا دیا، کہا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. تو علم غیب اضافی کے 3 قسمیں بتاتے ہیں. پہلی بات بتائے ہم علم غیب حقیقی، جو کوئی انسان نہیں جان سکتا ہے، جیسے کہ اللہ نہ پاسٹ والے جان سکتے، نہ فیوچر والے جان سکتے، نہ موجودہ زمانے کے جان سکتے، نہ میرے باپ دادا جنت کو جا کر دیکھ سکتے تھے، نہ میرے آنے والی اولاد جنت کو دیکھ سکتی ہے، نہ میں دیکھ سکتا ہوں. اس زمانے میں دنیا کے اندر نہ وہ دیکھ سکتے تھے، نہ میں دیکھ سکتا ہوں، نہ آگے آنے والی میری اولاد دیکھ سکتی ہے، نہ پاسٹ میں، نہ پریزنٹ میں، نہ فیوچر میں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو اس کی علم دیتا ہے اور وہ پہنچا دیتے ہیں. تو یہ علم غیب حقیقی صرف اور صرف نبیوں کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ہوتا ہے. اس پر ایمان لانا لازم ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ پھر علم غیب اضافی کی بات کیے، جو ایک علم غیب اضافی وہ علم ہوتا ہے جو دنیا کے اندر کسی طرح سے، یعنی کہ کچھ بندوں کو معلوم ہوتا ہے اور کچھ بندوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے. اس کا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ تینوں قسم کے علم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے بندوں تک پہنچا دیا، کلیئر ہو گئی بات؟ اب آگے بڑھتے ہیں. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، العالم ہے، وہ العلیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو علیم کہا. پھر اگر بندوں کو بھی علم والا اگر کہہ دیے، یہ تو علم ہے نا بھئی، سامنے کھلی بات ہے، بھئی یہ انسان بیٹھے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، چلو سب کو معلوم ہے. لیکن علم غیب کے معاملے میں بھی اگر کہہ دیں کہ بھئی اللہ کو بھی معلوم ہے اور دوسروں کو بھی معلوم ہو سکتا ہے، اگر اس طرح کی بات کر دیے تو پھر یہ تو اللہ کی ذات میں شرک ہو گیا. بھئی اللہ کو جو معلوم ہے بول رہے ہیں، وہ آپ کو بھی معلوم ہے بول رہے ہیں، دوسرے انسانوں کو بھی معلوم ہے بول رہے ہیں، نبیوں کو بھی معلوم ہے بول رہے ہیں. تو یہ علم میں شرک تو نہیں ہو جا رہا، تو چلیے آئیے توحید فی العلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے، اللہ کا نام تو اللہ ہے، علم اللہ کی صفت ہے، علیم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ہے نا. تو توحید فی العلم، علم میں توحید کرنا، شرک نہیں کرنا. جس علم کا اثبات خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اس کو اللہ کا ہی ماننا، اور کسی غیر کو اس طرح کا علم والا ماننے کی نفی کرنا، یہ توحید فی العلم ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص علم ہے، جس خاص کیفیت کے ساتھ ہے، اس کو اللہ کا ہی ماننا. ابھی ہم بتائیں گے کہ اللہ کا علم کیسا ہے، آگے بتائیں گے.
جو جیسا اللہ کا علم ہے ویسا علم صرف اللہ کے لیے ماننا، اور اللہ کا جیسا علم ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ ماننا یہ توحید فی العلم ہے۔ جو اللہ کو معلوم ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہو سکتا، ایسا بولنا یہ توحید نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے۔ یہ بھئی اللہ کو معلوم ہے کہ میں انسان ہوں اور مجھے بھی معلوم ہے کہ میں انسان ہوں، تو یہ شرک ہو گیا۔ ارے ایسا بولے تو مشکل ہے۔ پھر آپ لوگ سے میں سب لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ بھئی آپ لوگ بولیے ہم سب زندہ ہے، تو شرک کر دیا آپ لوگ۔ بھئی اللہ کو معلوم آپ زندہ ہے، بھئی اللہ کو جو معلوم ہے وہ بندے کو معلوم ہو جائے تو شرک ہوتا، ایسا نہیں ہے، یہ ڈیفینیشن غلط ہے۔ توحید علم میں یہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے اور جس کیفیت کے ساتھ ہے، اللہ کا کیسا علم ہے، وہ جیسا علم ہے ویسا علم دوسروں کے لیے ماننا یہ شرک ہو جاتا۔ اللہ کا جس ٹائپ کا علم ہے، جس انداز کا علم ہے، جس وسعت والا علم ہے، جس کیفیت والا علم ہے، وہ صرف اللہ کا ہے، ویسا علم کسی کے پاس نہیں۔ ویسا علم کسی کے ساتھ اگر مان لیے، اگر کوئی کہتا ہے، اگر میں کہتا، آج کھلے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا علم ہے ویسا ہی علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو یہ شرک ہو گیا۔ سمجھ رہے بات؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی علم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو ہے، یہ شرک ہو گیا۔ نہیں بول سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں ہے، وہ کیسا ہے ابھی آگے آئے گا ڈیٹیل، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو غیب کی بات ہے وہ کسی کو معلوم ہو گئی تو شرک ہو گیا، یہ بات غلط ہے۔ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ، علم شہادہ ہو یا علم غیب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جب چاہا رکھتا ہے، جسے چاہا عطا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعِندَهُ، یہ علم توحید فی العلم کی بات ہو رہی ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، سورہ انعام آیت نمبر 59۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ علم غیب کی کنجیاں، غیب کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لا يعلمها الا هو، وہ غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ نہیں جانتا ہے کوئی بھی شخص جو کوئی زمین و آسمان میں رہتا ہے غیب کو، غیب کی بات زمین اور آسمان میں رہنے والوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کی، وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ کیسے اور کہاں مبعوث ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتایا کہ علم غیب اسی کا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتایا۔ علم غیب الہی کے صفات کیا ہے؟ علم الہی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کون سے صفت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہو سکتی؟ بھئی نالج اللہ کے پاس ہے، نالج آپ کے پاس بھی ہے، ہمارے اور اللہ کے نالج میں ڈیفرنٹ کیا ہے؟ ہمارے اور اللہ کے علم میں فرق کیا ہے؟ اور اللہ کے اور نبیوں کے علم میں فرق کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کے علم میں فرق کیا ہے؟ تو اس تین چیزیں ہیں۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز پر محیط علم رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے، یعنی جتنا بھی علم ہے وہ اللہ کے احاطے کے اندر آ جائے گا، اللہ کے علم کے اندر آ جائے گا، اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں۔ جبکہ دوسروں کا علم تھوڑا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے علم کے باہر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطے سے کوئی علم کی چیز باہر نہیں ہوتی، کوئی علم باہر نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہوتا ہے، عطائی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کا اپنا ذاتی ہوتا ہے، کوئی اور اس کو نہیں دیا۔ کوئی چیز دیکھنے سے اس کو معلوم ہوا، کوئی چیز سننے سے اس کو اطلاع ملی، جیسا کہ ہمارا رہتا نا، ہم کو نہیں معلوم رہتا، دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا یا کسی کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے پاس علم آتا ہے، اللہ کے پاس علم آتا نہیں، اللہ کا ہی علم ہے، شروع سے علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم زیادہ اور کم نہیں ہوتا، پہلے علم تھوڑا تھا بعد میں زیادہ ہوا، جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوتا نا، میں جب 10 سال کا تھا جب میرا علم کم تھا، 20 سال کا ہوا تو زیادہ ہو گیا، 30 سال کا ہوا تو اور زیادہ ہو گیا، 40 سال کا ہوا تو اور زیادہ ہو گیا، ایسا جیسا ہوتا ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر 60-70 سال ہو گئے اور 80 سال ہو گئے، اب حافظہ کمزور ہو گیا، بھولنا شروع ہو گئے، پھر علم کم ہونا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کم اور زیادہ نہیں ہوتا، اس کی صفت میں اضافہ اور کمی نہیں ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بالقدرہ رہتا ہے، اپنی قدرت کے، اس کے اپنے کنٹرول کا رہتا ہے،
کہ وہ علم کے ذریعے جو بھی نفع اور نقصان ہوتا ہے وہ جب چاہے اس میں تبدیل کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہوتی ہے، اس کے علم میں اس کی قدرت ہوتی ہے، ہمارے علم میں ہماری قدرت نہیں ہوتی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلی بات ہم بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے تمام چیزوں پر، محیط بالکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 12 آیت نمبر 12، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تحقیق کے اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کر لیا، احاطہ کر لیا۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ کردہ علم ہے، وہ علم کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ بھئی کل علم تو مولا کا ہے، کل علم تو مولا کا ہے، کل علم، اور بندوں کا جو علم رہتا ہے اس کے لمٹس ہوتے ہیں، اس کے لمٹس ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کا محیط ہے، اس کے لیے سمجھ جائیں کہ اب اگر میں بتاؤں کہ اللہ کا علم یہ دیوار سے لے کے یہ دیوار تک ہے تو لمٹس لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، اس کا بھی اطراف سرکل ڈالو، اس کے اطراف سرکل ڈالے، آپ پورا رین بازار پر علم ہے تو یہ بھی لمٹس لگ گئے نا۔ پوری زمین کا علم ہے تو بھی لمٹ لگ گیا۔ آپ بولے پورا آسمان کا وہ کونا عرش تک اور تحت الثری تک، آخری دنیا کی مخلوق تک، نیچے سب سے جو مخلوق ہے وہاں سے لے کر سب سے اونچی مخلوق تک، یہ تک بولتے پھر لمٹ لگ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ان لمیٹڈ ہے، وہ جتنے چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں، جتنی چیز بول سکتے ہیں، جتنے چیزوں کو اللہ پیدا کیا وہ ساری چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کو کوئی لمٹ نہیں لگتا۔ اور بندے کا علم اگرچہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، علم میں عطا کرتا ہے، علم غیب میں بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن بندوں کو علم غیب ملنے کے باوجود احاطہ نہیں ملتا ہے، وہ لمٹ لگتی ہے، بندے کے علم میں لمٹ لگتی ہے، حد لگتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو بناتے وقت فرشتے اعتراض کیے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ٹھیک ہے تم بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ساری کائنات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا ان سارے چیزوں کے نام بتا دو۔ پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہا کہ جاؤ تم خلافت بننے کی زیادہ حقدار ہے کہتے، چلو سارے چیزوں کے نام بتا دو۔ وہ بالکل سرنڈر ہو گئے، فرشتے سرنڈر ہو گئے فوراً، وہ کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا، مولا تیری ذات بڑی پاکیزہ، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جو تو عطا کیا، انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتے یہ نہیں بولے کہ ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم، فرشتے بولے کہ ہم کو معلوم ہے مگر اتنے جتنا تو بتایا، یعنی جتنے سارے چیزوں کے نام اللہ پوچھا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نام ان کو بتایا تھا لیکن پورے نہیں بتایا تھا، تو لمٹ لگی ہوئی تھی کہ مولا اتنے ہم لمٹ والے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا محاط علم جزئی، محاط علم جزئی، یعنی نام تو بہت زیادہ تھے مگر اس میں سے کچھ نام بتایا، یہ کیا ہوا؟ پارٹ ہوا، سارے ناموں کا یہ پارٹ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پارٹ دیا علم کا، اور پھر آدم علیہ السلام کو جو دیا تو سارا علم دے دیا، نیمز کا جو علم تھا نا، علم الاسماء، جس چیز کا نام ہے، جیسا اس کو آپ کہیں گے مائک ہے، یہ اسٹینڈ ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ چادر ہے، یہ پانی ہے، یہ گلاس ہے، جتنی کائنات میں ذرے اور چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا، ہر چیز کا نام آدم علیہ السلام کو معلوم تھا، نہ صرف ہر چیز کا نام بلکہ ہر چیز کا نام ہر زبان میں معلوم تھا، ہر چیز کو کس زبان میں، انگلش میں کیا کہتے، سارے چیزیں معلوم۔ جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، تفسیر جلالین، اس کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے غالباً کمالین یا کس کا حاشیہ ہے نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت، مولوی میں تھے وقت پڑھے تھے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک 60,000 زبان زمین پر پیدا کرے گا، 60,000 لینگویجز اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر لائے گا، 60,000 کے 60,000 زبانوں میں آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام معلوم تھا، جتنے اس وقت تھے اور قیامت تک آنے والے اور بعد میں آنے والے سارے چیزوں کے نیمز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سورہ بقرہ آیت نمبر 31 اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے،
اب یہ علم کون سا ہے؟ یہ علم کلی ہے، چھوٹ کچھ بھی نہیں رہا ہے، سارے نام، ایک بھی نام نہیں چھوڑا، مگر سارے نام بتا کر بھی نام ہی بتایا، پھر لمٹ لگ گئی، دوسری چیزیں نہیں بتایا. سمجھ رہے نا آپ؟ سارا بھی اگر بتا دیا، اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نبی کے پاس سارا علم تھا، لوگ بولتے ہیں ایسا کیسا سارا علم؟ بھائی پورا علم تو اللہ کے پاس ہوتا ہے، تو شرک کر دیا آپ. بھائی شرک اگر ہوتا سارا، اگر نبی کے ساتھ ہم یہ لفظ بول رہے ہیں کہ اللہ ان کو پورا علم دے دیا، اگر یہ شرک ہے تو شرک تو قرآن میں ہے. اگر یہ شرک ہے بھائی سارا علم اللہ کا، کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہم جیسا کہ اب سنی لوگ اکثر بولتے رہتے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دیا، سارا کچھ بتا دیا، تو فوراً ہمارے بعض نادان بھائی، نہیں جاننے والے لوگ فوراً اٹھ کر بولتے کہ یہ تو شرک ہو گیا. بھائی سارا علم تو اللہ کا ہے، پھر حضور کو بھی سارا معلوم ہوگا تو ایکول ہو گئے نا، ایکول ہو گئے. ارے ایکول نہیں ہوتے بابا. اب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ سارے نیمز کا علم دے دیا، سارے دے دیا، مگر یہ شرک نہیں ہو رہا، کیونکہ نیمز جتنے بھی ہو پھر آخر میں اس کو لمٹ ہے، اور وہ لمٹ کے آگے پھر اللہ کا علم ہوتا ہے، وہ لمٹ کے آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ذاتی ہے، وہ کسی کے عطائی نہیں، اور بندے کا جو علم ہوتا ہے وہ عطائی ہے. عطائی مینس کسی کا دیا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کا اپنا ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں، اس کا اپنا اون ہے. اور بندے کا علم ہے عطائی، کسی کا دیا ہوا. اب اس کے اوپر آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. یہ آیت الکرسی ہے نا، سورہ بقرہ آیت نمبر 255. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے علم میں سے وہ کچھ بھی احاطہ نہیں رکھتے، کچھ بھی نہیں جانتے. اللہ کے علم میں سے وہ من علمہ، یہ خاص علم ہے، علم غیب. علماء کرام اس کی تفسیر کیے، خاص علم سے مراد ہے، یہ نہیں مراد ہے یہ جو سادہ علم ہوتا ہے، یہ نہیں، علم غیب مراد ہے یہاں پر. اللہ کی علم غیب میں سے ان کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ان کو، الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا معلوم ہے بس. اب یہاں پر کلیئر ہو گیا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ بندوں کو میرے علم میں سے کچھ نہیں معلوم، الا بما شاء، ہاں میری جتنی مرضی ہے تو اتنا ان کو معلوم کرا دیتا ہوں، وہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک آیت میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب کا جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا، اپنے غیب کو چھپا کر رکھتا. کوئی دیکھ نہیں سکتا اللہ کے غیب کو، اللہ کے غیب کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. الا من ارتضی من رسول، فوراً کنیکٹڈ دوسری آیت فرماتا ہے الا من ارتضی من رسول، ہاں جس رسول کو دینا چاہتا ہے تو پھر دے دیتا ہے. کلیئر آیت ہے. دیکھیے سورہ جن ہے اور آیت نمبر 26-27، سورہ جن آیت نمبر 26-27، 26-27. اللہ تبارک و تعالیٰ نام کے ساتھ کہہ رہا ہے، نام کے ساتھ غیب کا لفظ دے کر، کہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظاہر نہیں کرتا، مگر جس رسول کو چاہتا ہے تو عطا کر دیتا ہے. تیسری آیت کریمہ پھر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک. محبوب یہ علم غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. اب یہ عطا کیسے ہوتی ہے؟ اب یہ عطا کیسی ہوتی ہے؟ علم غیب. بہت سارے لوگ انبیاء پر اعتراض کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ نبی کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں معلوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب نہیں ہوتا. اس طرح کی بات بہت سارے لوگ کر دیتے ہیں نادانی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے کہ میں بتایا کہ علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ 5 روٹس رکھا، 5 راستے رکھا، جس کو ہم 5 سینس کہتے ہیں، حواس سے 5 کہتے ہیں. یہ 5 ہی روٹ ہے علم حاصل کرنے کے لیے. نبیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک 6th روٹ سٹارٹ کرتا ہے اور 6واں راستہ کھولتا ہے. 6th ڈور ہوتا ہے ان کے پاس علم حاصل کرنے کا، وہ ہوتا ہے ان کا قلب، جو کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ علم وحی کے ذریعے نازل کرتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اے محبوب ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اب وحی نہ دکھنے والی چیز ہے، وحی آنکھوں سے نہیں ہوتی. اگر وحی آنکھوں سے ہوتی، اگر دکھنے والی چیز ہوتی تو میں اور آپ بھی دیکھ لیتے تھے. وحی دکھنے والی چیز نہیں ہے، وحی سنے آنے والی چیز نہیں ہے، وحی سونگے جانے یا چکے جانے یا چھوئے جانے والی چیز نہیں ہے. وحی کیا ہے؟ وحی ایک 6th روٹ ہے جو ہماری سمجھ سے ماورا ہے. دیکھو جو چیز ہمارے اندر ہے
اب ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، بتاؤ جن کا رنگ کیا ہے؟ جنات اور شیطانوں کا رنگ کیا ہوتا؟ صاحب جو چیز ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے، تو اس کے بارے میں بتائیں گے کیا؟ فرشتوں کا کیا شیپ ہوتا؟ کیسے بولیں گے بھئی؟ وہ ہمارے سمجھ سے ماورا ہے، کیونکہ وہ چیز نہ ہم دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ چکھ سکتے، نہ سونگھ سکتے، نہ چھو سکتے. تو وہ دیکھو آپ کا دماغ علم کو ملٹیپلائی کرتا ہے، سمجھ رہے نا؟ علم کو کریٹ کرتا ہے، دماغ علم بناتا ہے، نئے نئے چیزیں معلوم کرتا ہے، مگر کیسے؟ وہی علم پر ڈیپینڈ ہوتا ہے جو علم آپ کو یہ 5 روٹ سے انٹری لیا، سمجھ رہے نا؟ یہ 5 روٹ سے جو علم انٹری لیا آپ کے اندر، وہی دماغ میں گھومتے رہتا. جتنے کلر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہی کلر آپ کے دماغ کے اندر گھومتے ہیں، کوئی الگ سے کوئی کلر نہیں آ سکتا. جنت میں جو کلر یوز ہونے والے ہیں وہ کلر آپ کا دماغ کیچ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. جنت کی جو آواز ہے یا دوزخ کی جو آواز ہے یا فرشتوں کی جو آواز ہے وہ آپ کا ذہن کیچ نہیں کر سکتا. آپ انسان کی آواز سمجھ سکتے ہیں، لوری کی آواز سمجھ سکتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں بکریوں کی آواز سمجھ سکتے، شیر کی آواز سمجھ سکتے، کیونکہ ان کی آواز آپ کے کان سن سکتے. لیکن جس چیز کو آپ کے کان کیچ نہیں کرتے، آپ کے سینس جس کو کیچ نہیں کرتے، آپ کا دماغ اس کو سمجھ نہیں سکتا. وحی کیا چیز ہے اور کیسی چیز ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہمارے 5 سینس یہاں پر معطل ہو جاتے اور کام کے باقی نہیں رہتے، نہیں کر سکتے. تو ایک 6th روٹ جو دل کے ذریعے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وحی کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو نبی کے اوپر وحی کے معاملے میں اعتراض کرنا اور بولنا کہ بھئی غیب کی بات ان کو نہیں معلوم ہے، تو اس میں 2-3 سوال اٹھ جاتے ہیں. نبی سے متعلق جب مسئلہ آ گیا تو ایک 2-3 سوال یہاں پر اٹھتے ہیں. پہلی بات یہ آتی ہے کہ اگر نبی کو بھی علم غیب نہیں معلوم تو جو غیب پر ہم ایمان لاتے ہیں وہ کہاں سے معلوم ہوا؟ بھئی فرشتے غیب ہیں یا شہود میں ہیں، نظر آنے والے ہیں یا غیب ہے؟ فرشتے غیب ہے. آپ کا ایمان ہے فرشتوں پر؟ سب کا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے فرشتوں پر. ہاں ہر مسلمان کا ایمان ہے. بھئی معلوم ہی نہیں ہوا تو پھر کیسے ایمان لائے؟ کیسے ایمان لائے؟ نہیں معلوم ہوا. کیسے معلوم ہوا؟ نبی نے بتایا. بھئی نبی کو اگر نہیں معلوم تھا تو بتایا کہاں سے؟ سمجھ رہے نا بات؟ اگر کوئی آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی بھی نبی کا علم غیب کا اگر انکار کرتا ہے کہ بھئی نبی کو بھی غیب کی معلومات نہیں تھے، تو روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کوئی ایک انسان بھی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا. مومن کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ بھئی اللہ ایک ہے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا نا. اللہ ایک ہے تو کوئی جانتا ہی نہیں، آپ کیسے جانے؟ آپ کے کوئی سینس کام نہیں کیا. آپ کو اور میرے کو صرف معلوم ہے حضور کے بتانے سے، نبیوں کے بتانے سے اپنے امتوں کو معلوم ہوا ہے. تو نبیوں کے لیے علم غیب ماننا فرض ہے، لازم ہے. اگر علم غیب نبیوں کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اب اس میں آپ کی ایک خیال ایسا آتا ہے، ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے. ہاں دوسری بات یہ نبیوں کے علم غیب سے متعلق، چلیے میں آگے بتاتا ہوں. نبوت کا معنی کیا ہے؟ ڈکشنری اٹھا کر پڑھیں المنجد میں، اور دیگر بھی کتابیں تھے، میں اب ایک کتاب کا ریفرنس لے لیا اور چھوڑ دیا تاکہ اختصار کریں. پہلے ہم تھوڑا سا تاخیر سے شروع کیے. نبوت کا معنی، لفظ نبوت، جس کے پاس نبوت ہے وہ نبی ہے. نبوت کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ نبوت کے لفظ کا معنی بتاتے ہیں المنجد میں، جو کہ عربی زبان کی ڈکشنری ہے. عربی زبان میں نبوہ کہتے ہیں النبوۃ الاخبار عن الغیب او المستقبل بالہام من اللہ تعالی، بوحی او الہام من اللہ تعالی. کہتے ہیں کہ نبوت کہتے ہیں غیب کے بارے میں بتانا. نبوت کا مطلب ہی یہ ہے. نبوت کا معنی کیا ہے؟ نبوت کا معنی ہے غیب کے باتیں بتانا یا فیوچر کی بات بتانا، وہی غیبی ہوا. پھر وہ بالہام من اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی سے وحی لے کر، اللہ تبارک و تعالی کی انفارمیشن پر، اللہ کے علم دینے پر لوگوں کو غیب کی بات بتانا، اسی کو نبوت کہتے. اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ ڈکشنری اٹھا کر پڑھیں آپ. دنیا کے عالم عرب کے اور اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ڈکشنری کا حوالہ دے رہا ہوں. پوری دنیا میں مشرق و مغرب سے لے کر، جب تک یہ آدمی کے پاس یہ ڈکشنری نہیں ہوگی وہ عربی زباندان نہیں کہلائے گا. یہ ڈکشنری اتنا زیادہ استعمال ہونے والی ہے، اتنی زیادہ استعمال ہونے والی، اور سارے علماء کے پاس استعمال ہونے والی یہ ڈکشنری المنجد. اس کے اندر کہتے ہیں النبی کا ڈیفینیشن دیتے اور النبی کا ٹرانسلیشن کرتے، اس کی تعریف کرتے. نبی کس کو کہتے ہیں؟ ڈکشنری عربی زبان کی ڈکشنری میں لکھا ہے النبی المخبر عن الغیب،
غیب کی بات بتانے والے کو نبی کہتے ہیں. نبوت کہتے ہیں غیب کی بات بتانا، اور نبی کہتے ہیں غیب کی بات بتانے والا. اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نبی کو غیب کی بات نہیں معلوم ہے تو پھر یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا نا جی. کارپینٹر کو لکڑی کاٹنا نہیں آتا اور ٹیچر کو پڑھانا نہیں آتا تو ٹیچر کیسا ہوا وہ؟ اگر ٹیچر کو پڑھانا نہیں آتا تو ٹیچر کیسا ہوا؟ تو پھر ٹیچر ہی نہیں ہوا نا وہ. نہیں. اگر کارپینٹر کو لکڑی کاٹنا نہیں آتا تو پھر وہ کارپینٹر ہی نہیں ہوا. پھر وہ کارپینٹر کیسے بولتے اس کو آپ؟ پینٹر کو اگر کلر کرنا نہیں آتا تو پینٹر کیسا ہوا؟ پھر دوسرا نام رکھ دو اس کو آپ. پینٹر کیسا بولتے؟ جب اس کو پینٹ کرنا آ جائے گا تب پینٹر ہوگا. لکڑی کاٹ کر کچھ بنانا آ جائے گا تب وہ بڑے اور کارپینٹر ہوگا. جب اس کو پڑھانا آ جائے گا تب اس کو ٹیچر کہیں گے. پڑھانا ہی نہیں آتا تو ٹیچر کیسے بن سکتا ہے وہ؟ اور کسی کو اگر غیب کی بات معلوم نہیں اور وہ غیب بتا نہیں سکتا، اس کو نہیں معلوم، تو وہ نبی کیسے بنا؟ پھر نبی بنتا ہی ہے علم غیب سے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایسی باتیں عطا کیے جاتے. وہ انسان تو بھئی دیکھنے کے اعتبار سے تو انسان تو ہماری طرح ہی انسان تھے. ان کو بھی گوشت ہے، ان کو بھی ہاتھ پاؤں ہے، ان کو سب کچھ ایسا ہی تھا. انما انا بشر مثلکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی فرمائے نا جی، قل انما انا بشر مثلکم. اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہا کہ محبوب بتا دو میں تو تمہاری طرح ہی بشر ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں. معاملہ کیا ہے؟ یوحا الیہ. فرق میرے اور تم میں یہ ہے کہ تم کو جو غیب کی بات نہیں معلوم ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا ہو جاتی ہے. یوحا الیہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. بعض لوگ بشر مثلکم پہ آ کے آیت کو ڈسکنیکٹ کر کے نکل جاتے. بس بشر ہے ہماری طرح بول کے رک جاتے. ہو گیا بشر ہے ہماری بشر ہے تمہاری طرح. حضور فرما رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی. یہ اسپیشل ہے ان کے اندر. ہمارے پاس علم کے 5 روٹس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 5 روٹس تو میرے پاس بھی 5 روٹس ہی ہے، ایک ایکسٹرا ہے یوحا الیہ. ایکسٹرا ہے، کوئی مثلیت اور برابری وہاں پر نہیں کر سکتا. یوحا الیہ. اب جبکہ یہ بات ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا کرتا ہے اور اللہ نبیوں کے پاس علم ہوتا ہے اور وہ عطا کرتے ہیں، تو اس میں یہ خیال آ جائیں گا پھر ایکول ہو گئے. یہ سوال اٹھایا جائیں گا کہ بھئی غیب کی بات اگر اللہ کو بھی معلوم، بندے کو معلوم ہے، اور بھئی علم غیب عالم الغیب، جو بھی علم غیب جاننے والے کو تو عالم الغیب بولتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب جو نبی ہوتے ہیں وہ بھی عالم غیب ہوتے ہیں، ان کو بھی غیب کی بات معلوم ہے. تو یہ تو ایکول ہو گئے. ایسا کہنا شرک ہو جائے گا. اگر ایسا کہنا، پہلے تو یہ شرک نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیا کہ علم غیب کہا، پھر اس کے بعد کہا کہ میں دے رہا ہوں. پہلے یہ کلیئر ہو گئے. دوسرا، صرف علم کے مسئلے میں کیوں اٹک جاتے یہ بات کو لے کر؟ اور صفتوں کی طرف آؤ. عزت کی طرف آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جی. جیسا کہ اوپر ایک آیت گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان میں آپ کو سنایا، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. کہہ دو کہ زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے کوئی علم غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. کوئی علم غیب نہیں جانتا. تو اب اس کا مطلب خلاص کسی کو نہیں آنا چاہیے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کو اللہ دیتا ہے. ایسا صرف علم کے معاملے میں نہیں، دوسرے معاملات میں بھی ہے. اب آؤ دیکھو، عزت کا مسئلہ ہے. عزت کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 39. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ. کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس عزت ہو؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. پس جان لو کہ بے شک پوری کی پوری عزت صرف اللہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے پس جان لو کہ بے شک پوری کی پوری فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. پوری عزت صرف اللہ کی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عزت والا ہے ہی نہیں، پھر کوئی عزت والا نہیں ہے. یہ ہو گیا یہ آیت سورہ نساء آیت نمبر 139. اب دوسری آیت سورہ منافقون آیت نمبر 8. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ. اور عزت اللہ کی ہے، وَلِرَسُولِهِ. اور اس کے رسول کی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور مؤمنوں کے لیے عزت ہے. اب ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پوری کی پوری عزت صرف اللہ کی ہے، جیسا کہ فرمایا نا اوپر کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. تو ہمارے بعض نادان بھائی اٹھ کے بولتے کہ نبیوں کو بھی نہیں معلوم، نبیوں کو بھی نہیں معلوم. ارے بابا نبیوں کو بھی نہیں معلوم، نبیوں کو دیتا ہے. ارے نہیں، ایسا کیسا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ صرف میرا ہے، پھر آپ بول رہے ہیں نبیوں کو دیتا ہے. یہ دیکھو عزت کے بارے میں بول رہا اللہ ہی بول رہا. اللہ ہی بول رہا ہے کہ پوری کی پوری عزت میری ہی ہے اور کسی کی نہیں ہے. پھر اللہ ہی بول رہا ہے کہ عزت اللہ کی ہے اور عزت
رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور عزت مسلمانوں کی ہے۔ اب اس میں کیا ہوا؟ اس میں وہی ہوتا ہے کہ اصل عزت اور ذاتی عزت اور غیر متناہی عزت، انلمیٹڈ عزت، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے پھر رسول اللہ کی بھی ہے، پھر ان کے واسطے سے پھر امتیوں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے اور مومنوں کے لیے بھی عزت ہے، یہ عطائی عزت ہے۔ اور آگے بڑھیے علم اور حکمت کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا انہو هو الحکیم العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک اللہ ہی حکمت والا ہے اور اللہ ہی علم والا ہے، نہ کوئی علم والا ہے نہ کوئی حکمت والا ہے، حکمت میں سمجھدار، نہ کوئی سمجھدار ہے نہ کوئی علم والا، علم و حکمت اللہ کہہ رہا انہو ہول، یہ تاکید ہے، بے شک وہی حکمت اور علم والا ہے، کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکمت والا اور علم والا نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ ذاریات آیت نمبر 30، آیت نمبر 30، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 79، اس کے آگے فرماتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور دونوں کے دونوں کو ہم نے حکمت بھی عطا کیا ہے، علم بھی دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میری ہی ہے حکمت اور کسی کی نہیں ہے، مگر پھر فرما رہا ہے کہ میں نے داؤد اور سلیمان کو حکمت عطا کی، میرا ہی ہے، میں ہی علم والا ہوں اور کوئی علم والا نہیں ہے۔ پھر ساتھ میں فرمایا کہ داؤد اور سلیمان کے پاس بھی علم ہے، میں نے دیا ہے ان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے قوت، طاقت جو ہوتی ہے، اب مثالیں تو بہت زیادہ، ایک دو تین مثال دے کے میں رک رہا ہوں۔ قوت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 165، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان القوت للہ جمیعا، پوری کی پوری طاقت اور قوت صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے۔ حالانکہ 2 کلو گوشت آپ اور میں بھی خرید کے گھر کو لے جاتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے، نہیں جاتے، قوت نہیں ہے تو بھی اٹھاتے، قوت ہے تو ہی اٹھاتے نا، مگر اللہ تو بول رہا ہے یہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں اعلان کر رہا ہے ان القوت للہ جمیعا، بے شک قوت ساری کی ساری، جمیعا کوئی حصہ نہیں چھوٹ رہا اس کا، پوری کی پوری قوت صرف اللہ کی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، کہ جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کا تخت چاہیے تھا، وہ دوسرے علاقے سے، ایک ملک شام میں ایک ملک یمن میں، وہ وہاں سے ان کو تخت اٹھانا ہے، جو ان کے پاس جن بیٹھا ہوا تھا، جو کہ ولی تھا اور نبی کا ساتھ رہنے والا جن تھا، جس کی تعریف کی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں، وہ جن کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، وہ تخت وہاں سے میں اٹھا کر، ملک شام اور یمن میں میں سمجھتا ہوں 3,500-4 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، وہ کہتا ہے قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنے جگہ سے اٹھ کے ٹھہرنے سے پہلے میں لے کر آ جاؤں گا، آپ اپنی جگہ پر سے اٹھنے سے پہلے میں اس کو لے کر حاضر ہو جاؤں گا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور یہ کام کرنے کی میرے پاس قوت ہے، کہہ رہا ہے۔ ابھی کہہ رہے تھے اللہ تبارک، قوت تو ساری اللہ کی ہے، پھر اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ایک محبوب بندہ کہہ رہا ہے، اللہ کا محبوب اور خاص بندہ، ولی کا ساتھی، نبی کا ساتھی ہے، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا ساتھی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں قوت رکھتا ہوں، امانت والا ہوں۔ پھر سماعت اور بصارت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے آخری مثال انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سننے والا ہے اور اللہ ہی دیکھنے والا ہے، یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کیا۔ اب اگر کہیں گے کہ بھئی نہیں، اب کوئی بھی بولا نہیں، اللہ بھی دیکھتا، میں بھی دیکھتا ہوں، اللہ بھی دیکھتا ہے نا، اللہ تو سارا کچھ دیکھ رہا ہے، اور کوئی کہے نہیں میں بھی دیکھتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، اب تو کیا کرنا پڑے گا، صبح آنکھیں بند کر لے کے بیٹھنا، یا اندھے ہے بولا نہیں ہم کو نہیں دکھتا، ہم کو نہیں دکھتا، ایسا بول لیتے بیٹھنا، ہم کو نہیں دکھتا، نہیں بابا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خاص صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اسراء میں فرمایا، اس سورہ اسراء آیت نمبر 1 انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سنتا ہے اور اللہ ہی دیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا سورہ انسان، سورہ دہر آیت نمبر 2، سورہ انسان بھی کہتے ہوں، آیت نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو سننے والا بنایا اور اس کو دیکھنے والا بنایا۔ اب ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ میں ہی سننے والا ہوں، دوسری طرف کہتا ہے کہ ہر انسان کو ہم سننے والا بنائیں، پھر کہتا ہے کہ میں ہی دیکھنے والا اور کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے والا بنایا۔ پھر کیا مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟
اگر آپ علم کے مسئلے میں ایک خالی شرک بول کر ٹھہر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے، ابھی میں یہاں روک دیا، مثالیں تو کتاب کے اندر بہت زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے 20 صفات ہے جو قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ صرف میرے ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو دیا، ہم نے نبیوں کو دیا، ہم نے ہر انسان کو دیا. ایک طرف کہتا ہے کہ صرف میرے ہیں، اس کے بعد کہتا ہے دوسروں کو دیا. فرق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس کا خاص ہے، اس کا اپنا علم جو کسی کا نہیں ہے، اس کی اپنی حکمت جو کسی کی نہیں ہے، اس کی سماعت جو کسی کی نہیں ہو سکتی، اس کی بصارت جو کسی کی نہیں ہو سکتی، اس کا علم جو کسی کا نہیں ہو سکتا اور کوئی علم والا وہ لیول میں نہیں آ سکتا، وہ اس کا اپنا علم ذاتی ہے اور علم محیط ہے جو ہر چیز کا احاطہ کر دیتا ہے، ہر چیز اس کے اندر سما جاتی ہے. اور ہمارا علم جو اندر سما جاتا ہے، احاطہ نہیں کرتا. اور ہمارا علم جو اللہ کے دینے سے ہے، ہماری سماعت، ہماری قوت، ہماری عزت، ہماری بصارت اللہ کے جو دینے سے ہے. ہمارے اور اللہ کے علم میں یہ فرق ہے، ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم. اب دیکھیے علم غیب سے متعلق قرآن کریم میں کئی آیتیں ہیں، اس میں کی 3 مثالیں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نمل آیت نمبر 65 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے محبوب، اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا ہے جو کوئی زمین و آسمان میں رہتے ہیں ان میں سے غیب کو صرف اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا. زمین میں رہنے والے بھی نہیں جانتے، آسمان میں رہنے والے نہیں جانتے. پھر آگے فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 59 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. اللہ کے پاس غیب کے کنجیاں ہیں، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اسے نہیں جانتا. پھر تیسری آیت وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. سورہ اعراف آیت نمبر 188 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر مجھے، اے محبوب آپ کہہ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو اپنے لیے منافع زیادہ کر لیتا، میں اپنے لیے خیر بڑھا لیتا، میں لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کافی خیر میں حاصل کر لیتا. اگر میرے پاس علم ہوتا تو میں حاصل کر لیتا. اب یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کریم کے اندر علم غیب کی اثبات میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو علم غیب بتانے والا ہرگز نہیں ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو رسولوں کو چاہتا ہے تو ان کو چن کے عطا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے کسی کو بھی علم غیب دینے والا نہیں ہے، مگر جو رسولوں کو چننا چاہتا ہے تو ان کو چن کر عطا کر دیتا ہے. پھر آگے فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. علم غیب کا وہ عالم ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول کو چاہا عطا کر دیتا. سورہ جن آیت نمبر 26-29. اور آگے ارشاد فرماتا ہے تیسری اور آخری آیت وما هو علی الغیب بضنین. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا اللہ تبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے، اپنے نبی اور محبوب کی تعریف کرتے ہوئے سورہ تکویر آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین. اور وہ نبی جس کو میں نے بھیجا، وہ نبی علم غیب بتانے کے معاملے میں بالکل بخالت نہیں کرتے، وہ تو سخاوت کے ساتھ بتاتے جاتے، وہ بتانے میں رکتے نہیں. اب یہاں پر آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 3 کا میں کچھ مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں. بھئی اوپر جو آیت جس میں علم غیب کسی کو نہیں دیتا ہوں اللہ فرمایا، وہ اس میں ایک آیت نمبر 3 پڑھے تھے ہم. آیت نمبر 3 میں کیا مضمون تھا؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. حضور کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں اپنے لیے نفع نہیں جمع کر لیتا اور اپنے پاس خیر جمع نہیں کر لیتا. میرے پاس تو سارا خیر ہوتا اگر میرے پاس علم غیب ہوتا. تو اس میں یہ سمجھ میں آ رہا کہ بھلے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو علم غیب دیتا ہوگا اور دوسرے رسولوں کو دیا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیا. یہ آیت میں یہ سمجھ میں آ رہا کیونکہ حضور کہہ رہے ہیں نا اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. ٹھیک ہے، یہ آیت. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر اثبات میں جو آیتیں پڑھے ہم اس میں فرما رہے ہیں کہ میرا نبی غیب کی بات بتانے میں کوئی کنجوسی اور بخالت نہیں کرتا، وہ تو بتاتے ہی چلے جاتا. اب یہ آیت میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو بہت علم غیب دیا، تھوڑا بھی نہیں دیا، صرف دیا نہیں بہت دیا، کیونکہ بخالت نہیں کرتے، سخاوت سے دیتے جاتے. بھئی کھلا ہاتھ کس کا رہتا؟ جس کے پاس بہت ہے. جس کے پاس ہے 2 روپے ان 20 روپے کہاں سے خرچہ کرے؟
نہیں، 20 روپے ہے تو خرچہ کرے گا نا. اور اللہ فرما رہا ہے کہ بخالت نہیں کرتا میرا محبوب، میرا محبوب، میرا نبی، میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخالت نہیں کرتے ہیں عطا کرنے میں. وہ تو علم غیب سخاوت کے ساتھ دیتے چلے جاتے. تو ایک جگہ آیت میں معلوم ہو رہا ہے کہ حضور کو علم غیب ہے ہی نہیں، اور دوسری آیت میں معلوم ہو رہا کہ حضور کو علم غیب ہے اور بہت زیادہ ہے، اور وہ دیتے پھرتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ جو اعتراض کیا کہتے ہیں تناقض واقع ہو رہا ہے، اس کو ہم رفع کرتے ہیں. یہ جو یعنی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا جا رہی ہے، اس میں تطبیق کرنا پڑتا، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے آیت کا معنی یہاں پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا. اس سے مراد وہ علم لیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ہے، یعنی علم کلی، علم محیط، علم ذاتی، جو اللہ کا ہی ہو سکتا اور اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا. یہاں پر وہ علم مراد نہیں ہے جو اللہ کے عطا سے ملا ہے، ذاتی علم کی بات ہو رہی ہے، یہ معنی لینا پڑے گا. اور عطائی علم وہ تو اللہ کی طرف سے اتنا ملا حضور کو کہ لوگوں کو بانٹتے پھر رہے، وہ تو بانٹتے پھر رہے، علم سے متعلق ہی ہے نا خاصتاً. اور پھر عامتاً باقی چیزوں کے لیے جو بخاری شریف میں اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ علم غیب عطا کر رہا ہے اور مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں، سب لوگوں کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہی ہے. اور دوسری ایک بات اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں بہت سارا خیر جمع کر لیتا. حضور یہ کہہ رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری سورہ کوثر میں کیا فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو کوثر ہوتا حوض کوثر، جی بعض مفسرین نے اس کو حوض کوثر کا نام دیا ہے، بعض مفسرین نے سیدہ کائنات کو کوثر کہا ہے. جی سیدہ کائنات کے بارے میں کوثر کہا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین تھے، صحابہ میں فن تفسیر میں سب سے بڑے آدمی جو تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو حضور دعا دیے تھے کہ اللہم علمہ تأویل القرآن، اے اللہ ان کو قرآن کا علم عطا کر دے، جن کے بارے میں حضور فرمائے تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الکوثر کا مطلب ہے الخیر الکثیر، سارا کا سارا جو خیر ہے، نہیں وہی مطلب ہے. آیت کا ترجمہ ہوتا ہے کہ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی کائنات کے اندر جتنا خیر ہے وہ سارا کا سارا ہم نے عطا کر دیا. اب یہاں پر اللہ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو خیر کثیر جمع ہوتا. اللہ تبارک و تعالی پورا خیر کثیر عطا کر دیا، مطلب علم غیب بھی عطا کر دیا، یہ معنی اس کے اندر نکلتا. ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں ہم. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض فتنہ پرورے کے کیسے بدماش لوگ ہوتے ہیں، بعض منافق ہوتے ہی بھولے بھالی، عوام تو بھولی بھالی ہوتی ہے، اتنا ان کو نہیں سمجھ میں آتا. اب اتنا سمجھا دیے نا تو اس کے بعد کیا بولتے ہیں نہیں جی وہ علم غیب تو اللہ کا رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب اللہ کو دیتا. پہلے تو نہیں دیتا بول دیتے، لیکن اس کے بعد اتنے دلائل دیو تو شکست مان لیتے. اس کے بعد ایک اسٹیپ نیچے اتارے کیا بولتے ہیں معلوم؟ آپ کو بھٹکانے کے واسطے بولتے کیا بولتے کہ وہ تو علم غیب تو اللہ کا ہی رہتا اور اللہ اپنے بندے کو دیتا بھی، رسولوں کو دیتا بھی، لیکن رسول کو دینے کے بعد اس کا نام غیب نہیں رہتا، نیم چینج ہو جاتا اس کا. کیونکہ غیب تو بولتے نہیں جاننے والی چیز کو نا، جو چیز معلوم ہو گئی اس کو غیب کیسا بولیں گے؟ تو اس کو نام دیو آپ وحی. جی اس کو نام دیو آپ وحی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، اس کو غیب نہیں بولنا. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل کرا بولو، علم غیب دیا نہ کو بولو. علم غیب حضور کے پاس نہیں ہے، دینے کے بعد تو معلوم ہو گیا نا، معلوم ہوگا تو وحی ہو گئی. وہ علم غیب حضور کے ساتھ بولنا غلط ہے، کیونکہ علم غیب کا لفظ تو اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بولے کہ سمیع کا لفظ تو اللہ کے ساتھ استعمال ہوا نا، پھر آپ سننے والے کیسے ہو گئے؟ بے اللہ ہے نا الحی، زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا. زندہ، آپ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ پھر انہوں بھی زندہ ہم بھی زندہ، یہ لفظ ایک ہی لفظ دونوں طرف استعمال ہو رہا، وہ بھی دیکھ رہا ہے ہم بھی دیکھ رہا ہے. تو یہیں آ کے کیوں بدماشی ہو رہی ہے؟ یہ بدماشی ہے کہ غیب کو اللہ دینے سے پہلے تک غیب بولنا کہتے، اور دے دینے کے بعد اس کا نام غیب نہیں، اس کا نام چینج کر کے وحی بول دینا. یہ شرارت ہے. صرف ایسا دماغ عام لوگوں کا کام نہیں کرتا، مگر کتابوں میں چھاپے. آپ بولیں گے مول صاحب یہ تو بات ہمارے کو معلوم ہی نہیں تھی، آپ خود ہمارے کو بول رہی یہ بات. یہ لوگ شرارت کرتے، کل کے دن آپ کو بھٹکانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. آپ بولیں گے مول صاحب پورے دلائل دے دیے، تو ہاں بھائی بالکل دیتا اللہ تعالیٰ، مگر دینے کے بعد اس کو غیب نہیں بولتے، اس کو وحی بولتے.
اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے علم احکام بھی دیا ہے، علم غیب بھی دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر علم غیب کا نام وحی ہے تو سارا کا سارا غیب ہی ہے کیا؟ سارا کا سارا غیب ہے؟ نہیں، سارا کا سارا غیب نہیں ہے۔ قرآن میں جو کچھ ہے وہ صرف غیب ہی ہے کیا؟ نہیں، غیب کے علاوہ چیزیں بھی ہے اس کے اندر، غیب بھی ہے اس کے اندر۔ اب دیکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ قصہ تو معلوم ہے نا، جب آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا چلا تھا، فرشتے بولے تھے کہ ہماروں کو خلیفہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میرے کو وہ معلوم جو تم کو نہیں معلوم ہے۔ آدم علیہ السلام کو سکھایا علم الاسماء، سارے نیمز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ دیا۔ اس کے بعد فرشتوں کو بولا کہ تم بتاؤ۔ فرشتے بولے مولا ہمارے کو تو تھوڑے معلوم ہے، آپ اتنا بتائے ہمارے کو، اس سے زیادہ ہم کو نہیں معلوم۔ جی اے مولا انکا انت العلیم، مولا تو جاننے والا ہے، ہم نہیں جاننے والے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا، اور آدم علیہ السلام پبلک کو بتا دیے، فرشتوں کو بتائے، بولے آدم بتاؤ، اللہ کی طرف سے ہوا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آدم اب فرشتوں کو بتاؤ تمہارے پاس کیا علم ہے، سو بتاؤ، سارے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام ٹھہر کے پوری کائنات میں جتنے نیمز، جتنے ناؤنز اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا تھا، ابتدائے تخلیق سے انتہائی کائنات تک سارے نیمز اور سارے ناؤنز اللہ تبارک و حضرت آدم علیہ السلام بول دیے، فرشتہ نبی کو دے دیا، اور نبی فرشتوں کے سامنے پورا کا پورا علم ان کو سنا دیے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فلما انبأہم باسمائہم، پس جب آدم علیہ السلام فرشتوں کو علم بتا دیے، کون سا علم؟ علم غیب جو فرشتوں کو نہیں معلوم تھا، انبأہم باسمائہم، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ کہتا ہے سن لیے، میں بتایا تھا تم کو کہ میرے پاس علم غیب ہے زمین و آسمان کا۔ کب بول رہا اللہ تبارک و تعالی؟ نبی کو دیا، نبی آگے قوم میں ٹرانسفر کر دیا، اور فرشتوں کو بھی معلوم ہو گیا، آدم علیہ السلام کو بھی معلوم ہو گیا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اس کو ٹائٹل کیا دے رہا ہے؟ علم وحی نہیں کہہ رہا ہے، اس کو ٹائٹل دیا علم غیب، انی اعلم غیب السماوات۔ دیکھ رہے ہیں، زمین و آسمان کا غیب میرے پاس تھا، تم کو نہیں معلوم تھا، جو کہ میں آدم کو بتا دیا، یہ غیب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے کے بعد بھی اس کو ٹائٹل غیب کا دیا۔ آج انسان انکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلا وجہ کے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ کچھ آیت کریمہ میں بالکل اختتام کی طرف آ رہا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ ہم وعدہ کیے ہوئے ہیں کہ 9 بجے شروع کریں گے اور 11 بجے ختم کریں گے۔ 9 بجے تو شروع نہیں ہو سکا، لیکن 11 بجے سے پہلے ختم ضرور کر دینا ہے، اس کے لیے وقت بہت کم ہے، میں تیزی کے ساتھ ختم کی طرف جا رہا ہوں۔ بہت سارے آیات ہیں، میں مختصر کر دیتا ہوں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہونے پر جو دلائل قرآن کریم کے اندر موجود ہے، 7 آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے علم میں سے، اس کے علم میں سے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، ان کے پاس کچھ علم نہیں ہے، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ علم ان کو عطا کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو علم غیب پر مطلع اور بتانے والا نہیں تھا، مطلع کرنے والا نہیں تھا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن جن رسولوں کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے اور ان کو علم غیب عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ علم غیب والا ہے، اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، پس جس رسول کو چاہتا ہے تو اس کو علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اے محبوب وہ علم غیب کی، وہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف اس کی وحی کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، سیم ترجمہ ہوتا ہے الگ الفاظ کے ساتھ۔ آیت پھر 6ویں آیت ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، یہ آیت کو غور کرنے کی نہایت سخت ضرورت ہے، یہ آیت کو غور کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب جو آپ کو نہیں معلوم تھا وہ اللہ نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ اب اس میں کیا باقی رہ گیا؟ کوئی سوال؟ بھئی کیا چیز حضور کو نہیں معلوم تھی؟ اللہ کہہ رہا ہے محبوب وعلمک، اے محبوب اللہ نے آپ کو علم دیا، کیا علم دیا؟ ما لم تکن تعلم، جو آپ کو نہیں معلوم تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا جو کا معنی عربی زبان میں کیا ہوتا ہے جو، اور اردو زبان میں جو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب سمجھئے کہ مثال کے طور پر میرے اوپر 10 آدمیوں کا قرضہ ہے، 10 آدمیوں کا۔ میرا دوست آیا، مفتی نذیر صاحب آئے، اور نذیر صاحب بولے کہ مل صاحب آپ بے فکر رہیے،
آپ بے فکر رہیے، آپ کے اوپر جو قرضہ تھا میں ادا کر دیا، تو اب میں کیا سمجھوں؟ میں 5 قرض داروں کو ادا کیے، 3 قرض داروں کو ادا کیے، 9 قرض داروں کو ادا کیے، میں کیا سمجھوں؟ کیا معنی نکلا؟ آپ کے اوپر جو قرضہ تھا میں ادا کر دیا، اب تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، 1 آدمی کا ہے یا 10 آدمی کا ہے یا 100 آدمی کا ہے، جب لفظ آیا کہ آپ کے اوپر جو قرضہ ہے ادا کر دیا، تو مطلب آپ کے پاس قرضہ ہی باقی نہیں رہا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، اللہ آپ کو وہ علم عطا کیا جو بھی آپ کو معلوم نہیں تھا، جو آپ کو نہیں معلوم تھا وہ دے دیا، جو آپ کو نہیں معلوم تھا وہ عطا کر دیا۔ اب اس کے بعد کہنا کہ حضور کو یہ معلوم تھا، یہ معلوم نہیں تھا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ زیادتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب جو آپ کو نہیں معلوم تھا میں بتا دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا تو نہیں بتایا، حضور کو نہیں معلوم تھا، حضور کو نہیں معلوم تھا مینس اللہ نہیں بتایا۔ اللہ کہہ رہا میں بتا دیا، اور آج بندے کہتے پھر رہے ہیں کہ نہیں معلوم ہے۔ انا للہ و اب اللہ کو سچے مانے یا ان کو سچے مانے؟ جی اللہ کو سچا مانے یا ان کو سچا مانے؟ اللہ تو کھلا کہہ دیا، کھلا کہہ دیا۔ اب بعض لوگ اس میں نکالتے ہوں گے نہیں اس کا مطلب ایسا نہیں ہوگا، وہ خاص معنی میں ہوگا، وہ ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا۔ رہنے دو اپنے باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو سینٹنس میں کمپلیٹ کر دیا۔ ایک مسلمان کو شک باقی نہیں رہنا چاہیے اللہ کے کلام میں، آپ رستے نکو نکالو۔ جی اللہ کا کلام کلیئر ہو گیا، اب ہمارے کو آپ کو رستے نکالنے کی ضرورت نہیں، کلیئر ہے نا؟ جو آپ کو نہیں معلوم تھا بتا دیا، اس کے آگے اور پکا کر دیا۔ کیسا پکا کرا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب میں تو فضل کئیوں پہ کرتے رہتا ہوں، لیکن محبوب تیرے اوپر جو میرا فضل ہے نا وہ بہت زیادہ عظیم اور گریٹ فضل ہے میرا تیرے اوپر، گریٹ فضل ہے میرا تیرے اوپر کہ جو تجھ کو نہیں معلوم ہے میں عطا کر دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کرنا، مولا کے فضل کا انکار کرنا، مولا کے فضل کی عظمت کا انکار کرنا، اور مولا کے علم اور وحی کرنے پر انکار کرنا، 3 کے 3 الزام جا کر اللہ پر لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار، یا حضور کو کچھ نہیں معلوم تھا، یہ حضور کو نہیں معلوم تھا، وہ نہیں معلوم تھا۔ بھائی معلوم سب کچھ تھا، بعض چیزیں بتاتے تھے، بعض چیز نہیں بتاتے تھے، بعض چیز نہیں معلوم ویسا انجان رہتے تھے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ اگر حضور کو معلوم تھا تو پھر کئی جگہ حضور پوچھ رہے ہیں وہ کیسا ہے یہ کیسا ہے، حضور پوچھ رہے ہیں، تو سوال کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ نہیں معلوم۔ اگر کوئی ٹیچر کھڑا رہ کر بولے کہ بیٹے بتاؤ ہندوستان کا کیپٹل کیا ہے، اور اسٹوڈنٹ اس کو پلٹا کے پوچھے سر آپ کو نہیں معلوم، سر آپ کو نہیں معلوم، ارے بابا معلوم ہے مگر پوچھنے میں کچھ حکمت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ اب اگر الزام لگائے نہیں ایسا تو یہ آپ کا فلسفہ ہے مول صاحب، یا آپ کے دماغ کے کھلواڑ ہے، لہٰذا سوال جب ہی ہوتا ہے جب نہیں معلوم ہے۔ اگر کوئی ایسا اعتراض کرتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تبارک و تعالی سوال کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ۔ قرآن کی آیت ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، سورہ قصص کی آیت ہے، غالباً سورہ قصص یا نمل کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سوال کر رہا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہی عصائی، موسیٰ علیہ السلام پلٹ رہے ہیں مولا تجھ کو نہیں معلوم، نہیں پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس میں میرے سیدھے ہاتھ میں لکڑی ہے، میرے سیدھے ہاتھ میں میرا ڈنڈا ہے، میری لکڑی ہے، میرا عصا ہے، قال ہی عصائی، قرآن میں ذکر ہے۔ اب اللہ پوچھ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں، اس کا مطلب تھوڑے باتیں ایسے بھی ہے جو اللہ کو نہیں معلوم اور موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے مگر سوال میں حکمت ہوتی ہے، کچھ سکھانا ہوتا ہے، کچھ بتانا ہوتا ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی جانتے پر سوال کرتا ہے، اسی طرح اپنے محبوب کو بھی ہر بات بتانے کی اجازت نہیں دیا، کچھ باتیں بتانے کے لیے کہا، کچھ باتیں خواص کو بتانے کے لیے کہا، کچھ باتیں کسی کو بھی نہیں بتانے کے لیے کہا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بتاتے ہیں، کبھی سوال کرتے ہیں، کبھی حکمتاً انجان ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں جانے ویسا رہتے ہیں۔ نادان اور جاہل سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کو نہیں معلوم، ارے مصطفیٰ کو کیسے نہیں معلوم، مصطفیٰ کو تو اللہ سکھایا ہے، ان کو کیسے نہیں معلوم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت خاص طور پہ یاد رکھ لیں، یہ سورہ نساء آیت نمبر 113 113 سورہ نساء آیت نمبر 113۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اے محبوب اللہ نے آپ کو سکھایا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت نہایت گریٹ ہے۔ اور آخری آیت آج کی ہم پڑھ لیتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، اور میرا محبوب جو ہے وہ علم کی باتیں بتانے میں بخالت نہیں کرتا، بخالت نہیں کرتا، سخاوت کے ساتھ کھلے دل سے پوری کھلی غیب کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کیسا تھا، اس کی تھوڑی سی وصف، بھئی اللہ کے علم کی کیفیت تو ہم بتا دیے کہ اللہ کا علم کیسا تھا، حضور کا علم کیسا ہے اس کے بارے میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ، اے محبوب ہم نے آپ کو جو علم عطا کیا ہے اس میں کتاب قرآن دیا، قرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کتاب قرآن ہے، قرآن ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ، اب اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور کو کچھ نہیں معلوم تو مطلب قرآن میں وہ علم نہیں ہے، الزام کس پہ جا رہا؟ اللہ کے کلام پہ جاتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ حضور کو نہیں معلوم، حضور کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، حضور کو نہیں معلوم مینس قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے کلام میں نہیں ہے، سیدھا الزام اللہ کے اوپر جاتا ہے۔ ڈرنا چاہیے، حضور کو نہیں معلوم کہنے سے پہلے ڈرنا چاہیے اللہ سے، اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ تم الزام اللہ پر لگاتے ہو۔ اور کیسی کتاب؟ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر اے محبوب کتاب قرآن کو نازل کیا ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کو کھول کھول کے ایک ایک چیز کو بتا دینے والی ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی وہ تو ایک نارمل علم رہتا نا کہ بھئی ایک انسان کے اندر اتنا خون ہوتا ہے، جی ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اب کیسی کون سی عبادت وہ ڈیٹیل تو نہیں معلوم تھی ہوں گی، ان ڈیٹیل نہیں معلوم ہے بھئی، مختصر میں معلوم ہے، اجمالاً معلوم ہے، ایک جگہ معلوم ہے، ان ڈیٹیل نہیں معلوم ہے، تفصیل ہر چیز اس کو باریک چیزیں نہیں معلوم ہوں گے، ان ڈیٹیل نہیں معلوم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایسی کتاب نازل کیا تبیاناً لکل شیء، جو ہر چیز کو کھول کھول کے واضح کر دیتی ہے، کچھ چھٹا ہی نہیں۔ کائنات کے اندر جتنے چیزیں موجود ہے اس میں سے کوئی چیز نہیں بچی ہوئی ہے، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے، اور وہ قرآن کا علم اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیا۔ پھر اس کے بعد آگے فرماتا ہے، یہ سورہ نحل آیت نمبر 89 تھی، اب سورہ اسراء آیت نمبر 12 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، آیت نمبر 12 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر ایک چیز کو کھول کھول کے محبوب ہم بتا دیے، ہر چیز کو فصل یفصل کہتے ہیں کھول کھول کے بتا دینا، فصل یفصل کہتے ہیں کھول کھول کے ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے، پوروں کو ایک ساتھ کر کے نہیں، کھول کھول کے الگ الگ کر کے۔ مگر اللہ فصلناہ نہیں بولا، فصلناہ تفصیلا کہا۔ ہم بتائے تھے، پہلے بھی بتائے تھے کہ لفظ جب ریپیٹ ہوتا ہے تو اس میں معنی آتا ہے قوت کا، جیسے زمین میں زلزلہ آیا، اذا زلزلت الارض، زمین میں زلزلہ آیا، زلزلہ خطرناک زلزلہ آیا، بس کافی نہیں ہے، قیامت کا دن بولتے زلزلہ ہو تو ایسی زلزلہ نہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں زلزلہ آتا ہے، زلزلہ جم کے زلزلہ معنی نکلتا ہے اس کا، جم کے نکلتا ہے اس کا معنی، سمجھ رہے ہیں؟ اب بولتے ہیں مارا، مارتا ہوں کی وجہ ایک مارتا ہوں، فرق ہوا نہیں ہوا دونوں میں؟ مارتا ہوں، ایک مارتا ہوں، فرق ہوا نہیں ہوا؟ پاور آ گیا ہے اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نہیں فرما رہا کل شیء فصلنا، ہم ہر چیز کو کھول دیے، نہیں، فصلناہ تفصیلا، ڈبل کہہ رہا، ایک ایک تنکے کو محبوب ہم کھول کھول کے بتا دیے، کوئی چیز چھٹی نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرمایا وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، میں بالکل ختم کی طرف جا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھا، اب دیکھو اللہ پھر پوچھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھ سے سوال کیا هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، ترمذی شریف کے حدیث ہے، اور کثرت روایت کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، صحت کے ساتھ، صحیح السند متواتر حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هل تدری، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے پوچھا هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محبوب جانتے ہیں کہ ملأ اعلی وہ عرش کے پاس رہنے والے اللہ کے مخلوق، اس کے بعض علماء بتائے کہ وہ ارواح انبیاء ہوتے ہیں اور حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ فیما یختصم الملأ الاعلی، ملأ اعلی میں بحث مباحثہ کس بات پر ہو رہا ہے؟ محبوب آپ جانتے ہیں؟ قلت ربی لا ادری، میں نے کہا میرے پروردگار مجھے نہیں معلوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پروردگار مجھے نہیں معلوم۔
اللہ فوضع کفہ بین کتفی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا دست قدرت، اپنی قدرت کا ہاتھ میرے پیٹھ پر رکھا، میرے پیٹھ کے سنٹر میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی، وہ کیسا ہاتھ تھا وہ اللہ کو معلوم، ہمارے کو نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا ہاتھ میرے پیٹھ کے بیچ میں رکھا جی، فحسست بردہ بین ثدیی، میں اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا ہاتھ میرے پیٹھ پر رکھا، وہ ہاتھ کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک، مشرق سے لے کے مغرب تک دنیا میں جو کچھ ہے وہ سارا علم مجھے مل گیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ مجھے علم حاصل ہو گیا۔ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرِفْتُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے بعد کائنات کی ہر چیز کا مجھے نہ صرف علم آ گیا بلکہ مجھے نظر بھی آ گئی، اور ہر چیز کی حقیقت، ماہیت اور اس کی حقیقت اور اصلیت مجھے معلوم ہو گئی۔ اب کیا بچا؟ اب کیا بچا؟ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے، میں صاف بولا اللہ کو مولا مجھے نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عطا کیا کہ کائنات کی ہر چیز نہ صرف جانے بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے اور ان کی حقیقت کو تک پہچان لیے کہ کون سی چیز کس سے بنی، کب بنی، کہاں بنی، کیوں بنی، کیا کیا اس کے بارے میں ہوتا ہے، سب کچھ علم اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو عطا کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد کوئی کہے کہ حضور کو یہ معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا، بھئی حضور کے بارے میں، علم کے بارے میں صرف ایک بات کہی جا سکتی ہے، صرف ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے علم کے جیسا نہیں تھا۔ بس میں آپ کو شروع میں بتا دیا، اگر کوئی کہے کہ حضور کا علم اللہ کے علم کے ویسا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، توبہ کرنا چاہیے، توحید کی طرف آؤ کہ اللہ کے علم کی طرح کسی کا علم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو فلاں چیز کا نام نہیں معلوم یا فلاں لینگویج میں فلاں چیز کا نام نہیں معلوم، اگر کوئی کہتا ہے تو کفر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارے نیمز بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب وہاں پر نہیں معلوم کا قصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو فلاں چیز کا نام نہیں معلوم تھا، کافر ہو جائے گا، قرآن کی آیت کی روح سے کفر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کائنات کے اندر موجود کوئی چیز بندہ یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز نہیں معلوم ہے تو وہ بھی آیت قرآنی کے خلاف ہوگا، جانتے بوجھتے کہے تو کفر ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز معلوم۔ ہاں علم میں تدریج ہے، جیسا میں بتایا شروع میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بڑھتا اور گھٹتا نہیں، وہ جو علم ہے سو ہے، سمجھ رہے نا؟ جیسا ہمارا علم بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، کم بھی ہوتا، زیادہ بھی ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ہر آئے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم صرف بڑھتا ہی رہتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کل کائنات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو عطا کر دیا، اس کے بعد بھی اللہ کے علم کے سرکل کے اندر، کیونکہ اللہ کے علم کا کوئی حد نہیں ہے، انلیمیٹڈ ہے، انلیمیٹڈ علم کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے وعدے کے مطابق ہر آئے دن صرف بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے سورہ ضحیٰ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی گھڑی اور ہر آنے والا دن آپ کے لیے پچھلے دن سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اب علم مصطفیٰ میں کمی کا امکان نہیں ہے، شان مصطفیٰ میں کمی کا امکان نہیں ہے، ہر آئے دن بڑھنے والا ہے، وہ کتنا بڑھنے والا ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے حساب سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز نہیں معلوم کہنا یہ بدبختی اور منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کر چکا ہے۔ 8 فرق ہوتے ہیں بندے اور خالق کے عالم۔ ختم ہو گئی ہماری مضمون، آخر میں ایک چارٹ کے طور پر سنا دے رہا ہوں آپ کو، خالق اور مخلوق کے علم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ خالق کا علم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اور مخلوق کا علم علم عطائی ہے، علم عطائی دیا ہوا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، علم خالق اس کی ذات کے لیے واجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت وہ علم رہتا ہے، کبھی وہ علم اس سے دور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مخلوق کا علم اس کے لیے ممکن ہے، یعنی ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا۔ ہمارے کو آج علم مل بھی سکتا، کل چھن بھی جا سکتا ہے، اور اللہ کے ساتھ علم
آنا اور جانا نہیں ہے، وہ ہے اسی کا ہے، بس واجب ہے، ہمارا ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ہے، سرمدی، قدیم اور حقیقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں تھا، کوئی ایسا پوائنٹ نہیں تھا، کوئی ایسی ڈیٹ اور ٹائم نہیں تھی کہ اللہ کے پاس نہیں تھا پھر معلوم ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے کو جیسا کہ پہلے نہیں معلوم تھا بعد میں معلوم ہو گیا، ایسا نہیں، اللہ کو ہمیشہ سے معلوم ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے اس کا۔ اور علم مخلوق حادث ہے، مخلوقات جو بھی ہو، جتنا بھی پرانے ہو، لیکن اس کو اللہ کے دینے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایک گھڑی تھی جہاں سے اس کو علم ملا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ دینے سے پہلے علم نہیں تھا، اللہ دینے کے بعد مصطفیٰ کے پاس سارا علم آ گیا، سمجھ رہے نا فرق کیا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے وہ، ہمارا جو علم ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کسی کے قدرت میں نہیں ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اللہ کا علم کسی کے کنٹرول میں نہیں، وہ اسی کی قدرت میں ہے، اور ہمارا علم اللہ کی قدرت میں ہے، وہ جب چاہا دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ ہمارا علم کنٹرول میں ہے، اس کا علم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کا دوام واجب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہمیشہ ایک ہی طرح رہتا ہے، اور ہمیشہ رہتا ہے، اور ہمارا علم رہ بھی سکتا، آگے چل کے ختم بھی ہو جا سکتا ہے۔ ہمارے علم میں تغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تغیر نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں آتی ہے، ہمارے علم میں تغیر اور تبدیلی آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ان لمیٹڈ، غیر محدود ہوتا ہے، اور ہمارا علم محدود اور متناہی ہوتا ہے۔ پہلے کتنا بھی بڑا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا جی فتجلی لی کل شیء وعرفتہ، کائنات کی ہر چیز مجھے معلوم ہو گئی، تو کائنات کی جتنے چیزیں ہیں وہاں پر علم کا لمٹ لگ گیا، سمجھ رہے نا؟ میں بولا بھائی جتنے آدمی ہیں سب کو پہچانتا ہوں، بولے تو کتنے آدمی ہیں؟ 200 400 500، لمٹ لگ گئی، سمجھ گئے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو لمٹ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زمین و آسمان کا جو کچھ علم ہے اللہ مجھے عطا کر دیا، غیب شہود سارا علم مجھے مل گیا ہے زمین و آسمان کا، تو زمین اور آسمان کی لمٹ لگ گئی وہاں پر، ساری کائنات کا علم مل گیا، تو کائنات لمیٹڈ ہے، کائنات کا علم، کائنات کی لمٹس وہاں پر لگ گئی، سمجھ میں آ گیا فرق؟ یہ 8 فرق ہے۔ اب یہاں پر تک میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، اتنا سمجھنے سمجھانے کے لیے کافی ہے، یہاں پر ہم اپنے مضمون کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ کچھ سوالات بھی اگر ہے تو اس کے جوابات بھی ہم کو دینا ہے، ہاں یہ تو بعد میں ہے، ابھی اس کا مرحلہ بھی ٹائم ہے اس کو۔ بہرحال میں آپ حضرات کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو تفصیل جاننا ہے اور علم کی، اور ایسا آپ کو علم چاہیے علم غیب سے متعلق جس کے سامنے پھر کوئی بدعقیدہ آپ کو بھٹکا نہ سکے، تو شیخ الاسلام حضرت العلامہ طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب عقیدہ علم غیب، آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کو مارکیٹ سے آپ حاصل کریں، اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا ہے۔ میں مولوی محمد خان قادری سے اپیل کروں گا کہ وہ کیا ان کا اعلان ہے اعلان کر لیں، اس کے بعد اگر کسی کو سوال ہے اس سے متعلق کھل کر سوال کر سکتے ہیں، شرمانے کی ضرورت نہیں، جس کو جو کنفیوژن ہے وہ کھل کر سوال کرے، انشاءاللہ تعالی جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق رہی صحیح جواب دینے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ چھوٹا سا، یہ علم غیب کی کیفیت صرف عطا سے حاصل ہوتی ہے یا تعلیمات سے بھی حاصل ہوتی ہے؟ نہیں سنا، میں دوسرا سوال نہیں سنا آپ کا۔ علم غیب کی کیفیت عطا سے ہی حاصل ہوتی ہے یا تعلیمات سے بھی حاصل ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سوال کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ حضور تک محدود ہے یا پھر آگے بھی اس کا تسلسل اولیاء کی طرف جاتا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اگر رہا، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے تو علم غیب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کو بھی عطا کر سکتے ہیں، بالکل عطا ہو سکتا ہے ایسا۔ میں آپ کو شروع میں بتایا، بالکل آغاز خطاب میں بتایا تھا کہ علم غیب کی تو کچھ قسمیں ایسی ہے جس کو ہر مسلمان جانتا ہے، آپ اور میں بھی، بس ٹھیک ہے، آپ اور میں بھی وہ علم غیب کو ہم جانتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا یہ بھی علم غیب ہے، فرشتوں کا ہونا یہ بھی علم غیب ہے، آخرت کا آنا یہ بھی علم غیب ہے، لیکن یہ ہمارے کو معلوم ہے اور پکا یقین ہے، اس پر ایمان ہے، اس کی گواہی بھی دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس یقین کی بنیاد پہ ہم کو اللہ قبول بھی کریں گا۔ تو اتنا پکا یقین کیسے ہے؟ یہ کہاں سے ملا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی انسانوں کو ملا ہے۔ تو ایسا علم غیب عام اور علم غیب جو بعض خاص باتیں ہوتی ہے، ویسے چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ امام رازی
اور دیگر ائمہ امام زرقانی وغیرہ تعریف کیے ہیں کہ علم غیب منکشف ہوتا ہے، اس کے دو ذریعے بتائے. میں اختصاراً ایک پر رکا تھا، بوحی او الہام من اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے. بعض بزرگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ اور دل میں بات ڈال کر بھی کچھ باتیں کھول دیتا ہے، کچھ باتیں کھول دیتا ہے، ان کو ایسی آنے والی باتیں معلوم ہو جاتی. بھائی ان کو آپ کو بیٹا ہونے والا ہے، ارے کیسا معلوم ہو گیا بھائی، یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت جہاں پر ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ایسا علم آگے بڑھتا ہے. پہلا یہ سوال تھا. اور بھی کچھ سوال تھا اس میں؟ ہاں، محنت سے علم غیب حاصل ہوتا ہے. تو علم غیب محنت سے حاصل نہیں ہوتا، یہ خالص وہابی چیز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور وہب سے حاصل ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے کو چاہتا ہے اس کو دینا، تو پھر اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے. محنت کرنے سے علم غیب نہیں ملتا، علم ظاہر ملتا ہے، علم غیب نہیں. اور کوئی سوال؟ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سے مانگنا، یہ اس کی تشریح کی ہے کہاں تک کیسا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پہ ہم پھر بولیں گے، کیونکہ یہ مضمون آ جاتا ہے استغاثہ کا، اور آج کا ہمارا سبجیکٹ استغاثہ نہیں ہے. یہ مضمون پر بولیں گے. سوال بہت اچھا سوال ہے، مگر آج کا ہم اس کے پابند رہیں گے کہ جو سبجیکٹ ہے اسی کا جواب دیا جائے گا. تو یہ مضمون سے ہٹ رہا سوال بڑا اچھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم گفتگو کریں گے. لیکن انشاءاللہ اس کے بعد، اب جیسا کہ ہمارا پہلے وسیلہ ہوا ایک عنوان، پھر زیارت قبور ہوا، آج علم غیب ہوا، انشاءاللہ آئندہ کی نشست ہم یہاں پر استغاثہ پر رکھتے ہیں. مدد مانگنا کیسا نبیوں سے ولیوں سے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان ڈیٹیل ہم اس پر گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے. عام آدمی کا ذہن تھوڑا وہ ہوتا ہے، وسیع نہیں ہوتا، تو اس کے لیے آپ تشریح کیجئے اللہ کا علم غیب اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب میں کیا فرق ہے؟ ہاں، ہم بتا چکے ہیں، پھر بھی ایک واضح طور پہ میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کا اپنا ذاتی ہے، یہ ہم بول چکے ہیں، پھر دہرا رہا ہوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے علم میں یہ فرق ہے. اللہ کا علم اس کا اپنا ذاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دینے کی وجہ سے علم ہے. اللہ دینے سے پہلے حضور کے پاس علم نہیں تھا. وَعَلَّمَ کا فرمایا، اللہ کو کوئی نہیں سکھایا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نبی کو سکھایا. یہ علم عطا کرنے سے ہے. کلیئر ہے یہ؟ اور کوئی سوال تو نہیں؟ تو پھر دعا کر. اچھا سوال ہے. السلام علیکم. بالکل 11 بج رہے ہیں، یہ آخری سوال ہوگا. جی. کسی انسان کے بارے میں یا اس کے مستقبل کے بارے میں کچھ علم تعلیمات کے ذریعے مل سکتا کیا؟ چلیے میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. اور دوسرا سوال کہ جانوروں کو عذاب قبر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا کیا؟ چلیے ٹھیک ہے، بڑے اچھے سوال ہے. مستقبل کے بارے میں کیا علم حاصل کیا جا سکتا؟ آپ پھر وہی سوال دہرائے. اب میرا ذہن گیا، آپ کس طرف پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو فال کھولتے ہیں یہ علم غیب، پھر یا وہ تشتری میں دیکھتے، وہ ناخن میں دیکھتے، اور اس طرح کے جو موکلوں کے ذریعے بتاتے کرتے. بھئی یہ علم ہے، فال کھولنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، فال کھولنا بھی ایک علم ہے. وہ بکرے کے ہڈیوں میں دیکھ کے بولتے، ناخنوں میں دیکھ کے بولتے، اور یہ کئی طریقے ہیں. لیکن ان میں سے کوئی بھی علم یقینی نہیں رہتا. 99% صحیح بھی ہو سکتا، لیکن 1% اس میں غلطی کا چانس رہتا. اور ہم بات کر رہے ہیں علم غیب جو یقینی ہو، 100% درست. فال کھولنے میں بالکل ہو سکتا، موکل بالکل بتا سکتا، مگر صحیح بھی بتا سکتا، غلط بھی ہو سکتا. ہو کانفیڈنس وہاں پر 100% نہیں رہتا. یقینی علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، جس کو علم غیب کہیں گے. اور دوسری بات، آپ دوسرا سوال کچھ کیا نا؟ کیا دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ ہاں، عذاب قبر وغیرہ جو بکریوں کو معلوم ہو جاتا یا دیگر انسانوں کو معلوم ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کی بات ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سننے دیکھنے کو لمٹس لگایا. آپ کی اطلاع کے لیے، ہم جب مر جائیں گے نا، اپنے قبروں میں چلے جائیں گے، احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ انسان زمین پہ رہ کر جتنا دیکھتا ہے، قبر میں جانے کے بعد اس سے زیادہ دیکھتا ہوں. اب آپ زندہ ہے، یہ دیوار سامنے آ گئی. کتنی دیوار ہوں گی؟ یہ 4 انچ کی ہوں گی، 9 انچ کی ہوں گی، 14 انچ کی ہوں گی. اس سے زیادہ کیا ہے؟ اس کے آگے کا آپ کو نظر نہیں آتا. لیکن قبر میں جب دفناتے ہیں، 4-5 فٹ نیچے دفناتے، سلاں لگاتے، وہ لگاتے، یہ سب لگا دیتے ہیں. یہ جو علم غیب کو نہیں ماننے والے،
ان کے امام علامہ ابن القیم اپنی کتاب میں، کتاب الروح دا سول نام سے، انگلش میں اور اردو میں دونوں میں یہ کتاب آ گئی ہے، اس میں حدیث شریف نقل کر کے بتاتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کی قبر کے نزدیک اگر چڑی بھی آ کے بیٹھ گئی تو اس کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ چڑی میل ہے یا فیمیل ہے، یہ تک معلوم ہو جاتا ہے اس کو، اتنا زیادہ اس کو نظر آتا ہے، اتنا زیادہ اس کو سنے آتا ہے۔ اب انسان چل رہا ہے، کوئی پتھر کی جگہ ہے تو چپل کی آواز آتی، نرم مٹی میں کہیں کو آواز آتی۔ بخاری شریف میں ہے جب میت کو دفن کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھی پلٹ کے جاتے ہیں تو ان کے جانے تک ان کے پیر کی آواز مٹی میں پڑتے ہیں، اس کو سنے آتا برابر۔ تو اللہ تبارک و تعالی سننے اور دیکھنے کے لمٹس لگاتا بھی ہے، لمٹس کم کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ یہ جو بکریوں کو عذاب قبر سنے آ جاتی، بعض وقت چیخ سنے آ جاتی، بعض وقت کوئی منظر نظر آ جاتا، جانوروں کے ساتھ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے سننے کی لمٹس کو زیادہ رکھتا ہے، ان کے لمٹس میں عذاب قبر کو شامل کر دیتا ہے، تو وہ ان کو سنے آتا ہے۔ جیسا یہ ہوتا نا، ایک ہی ریڈیو رکھا ہوا ہے، یہ چینل مل گیا تو یہ آواز آ رہا، پھر چینل بدل دو، وہ ویوز ہے یہاں پر مگر آپ کو سنے نہیں آ رہے، چینل بدل گیا دوسرے ویو سنے آ رہے ہیں۔ ابھی ایک اسٹیشن کے اوپر گانا سنے آ رہا تھا، دوسرے اسٹیشن پہ قرات ہے، تیسرے اسٹیشن پہ قبریں ہے، ویوز پورے چل رہے ہیں، لیکن جس کا کنیکشن جڑ گیا وہ سنے آ رہا، دوسرے نہیں سنا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے معاملے میں، بکریوں کے سماعت میں وہ قبر، عذاب قبر والا چینل کو کنیکٹڈ کر دیتا ہے، تو ان کو وہ سنے آ جاتا جو کہ ہمارے کو نہیں سنے آتا ہے۔ یہاں پر ہم اپنے مضمون کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کو حسنہ بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا ہم کو علم سے مالا مال فرما دے، معرفت سے مالا مال فرما دے، ایمان سے مالا مال فرما دے۔ مولا ہم کو قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، حدیث پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا قرآن و حدیث پڑھ کر، عمل کر کے، یاد رکھ کر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا جب تک زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جب موت آ جائے ہمارے قبروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منور چہرے کا نور بکھیر دے ہمارے قبروں کے اندر، اور جب میدان محشر میں کھڑے ہوں، اے اللہ تو اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب فرما۔ مولا تیرے فضل و کرم سے جب جنت میں داخل ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کا موقع عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں جو دل سے ان کی ذات پہ قربان ہو گیا، جو دل سے ان کی ذات پہ قربان ہو گیا، یہ ایمان کی علامت ہے اور یہی جنت کی ضمانت بھی ہے۔ جو دل سے ان کی ذات پہ قربان ہو گیا، جو دل سے ان کی ذات پہ قربان ہو گیا، جنت کا اس کے بعد